السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ ناول بسمل بائی مہر النساء شاہ میر کی یہ 27ویں قسط ہے۔ شام رات میں داخل ہو چکی تھی۔ کیس کمبیر کی سیاہ رینج روور تو جل کر خاک ہو چکی تھی۔ اس وقت وہ جس گاڑی میں تھا وہ سفید رنگ کی لینڈ کروزر تھی۔ گاڑی حدیبیہ چلا رہی تھی۔ اس کے ساتھ والی نشست پہ زارا بیٹھی تھی، اوپری نشست پہ زینیا اور اس کے ساتھ کیس۔ وہ سارا راستہ پتھرائی آنکھوں سے باہر دیکھتی رہی تھی اور کیس اسے۔ وہ بے حد فکر مند تھا۔ کافی بار رک کر جہاں حدیبیہ اپنے لیے کیس اور زارا کے لیے کافی لے کر آئی تھی، وہیں اس نے زینیا کو بھی آفر دی تھی، جس سے وہ سرد مہری سے ہر بار ٹھکراتی رہی تھی۔ اس کے موبائل پہ کالز آنے لگیں تو اس نے موبائل سائلنٹ کر دیا۔ کیس اسے دیکھتا اور لب بھیج کر رہ جاتا۔ وہ جانتا تھا اپنے شوہر کی موت پہ اسے تکلیف ہوگی، مگر اس کی تکلیف سے کیس کمبیر کو کتنی تکلیف ہوگی یہ اس کے گمان میں بھی نہیں تھا۔ اسے مخاطب کرتا تو وہ خاموش رہتی۔ کہنے کو کیس کے پاس درست الفاظ تھے ہی نہیں۔ وہ ایک رات کو نکلے تھے اور اب اگلی رات چڑھائی تھی۔ زارا کا گھر راستے میں تھا۔ اسے چھوڑنے کے بعد گاڑی کمبیر محل کے باہر آ کر رکی۔ کیس کے لیے دروازہ کھولا گیا۔ وہ باہر نکل کر آیا اور دوسری طرف سے زینیا کے لیے دروازہ کھولا۔ دروازے پہ کھڑے مسلح افراد اس کی اس حرکت پہ ایک لمحے کے لیے ساکت رہ گئے۔ تم کچھ وقت میرے گھر چل کر بیٹھ سکتی ہو، اس حالت میں تمہارا ہاسٹل جانا ٹھیک نہیں۔ اسے باہر نکل کر آتے ہوئے دیکھتے ہوئے فکر مند ہوا۔ تمہیں میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور اس گھر سے میرا ہر تعلق توڑنے والے صرف تم ہو۔ تم مجھے میری ایک غلطی کے لیے معاف نہیں کر سکتی۔ میں اس وقت غصے میں تھا یار، وہ جھنجھلایا۔ زینیا نے کرب سے اسے دیکھا۔ کاش وہ جانتا ہوتا اس نے زینیا حاکم پہ یہ در کب کس بے دردی سے بند کیے تھے۔ کاش وہ اسے کچھ بتا سکتی۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ کیس خاموش رہا۔ اونچی انائیں وہ رکھتی تھی، وہ جانتا تھا، لیکن ایک دن اس کی اناؤں کی دیواریں ٹوٹ کر گریں گی، اس سے یقین تھا۔ اس نے ایک نظر ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھی حدیبیہ کو دیکھا، پھر دروازے پہ کھڑے دربانوں کو۔ میڈم کو ہاسٹل چھوڑ کر آؤ، حکم سنایا۔ میں خود جا سکتی ہوں، پیر سلامت ہے میرے۔ انداز کاٹ تار تھا۔ رات ہو گئی ہے، یہ تمہیں چھوڑ آئیں گے۔ وہ بضد ہوا۔ گاڑی سے اپنا بیگ نکالتے ہوئے وہ مڑی اور زخمی نظروں سے اسے دیکھا۔ مجھے تمہاری عنایات کی ضرورت نہیں ہے کیس، وہ کہہ کر آگے بڑھ گئی۔ کیس نے گرا کر آنکھیں میچیں۔ وہ اس سے معافی مانگ چکا تھا عادت کے برخلاف۔ کیا وہ اب اس کے پیچھے بھی جائے؟ اور اگلے لمحے کمبیر محل کے اونچے ستونوں نے حیرت سے منہ میں انگلیاں داب لیں جب انہوں نے اپنے سے مضبوط ستون کو اپنی جگہ سے اور مقام سے ہلتے پھر ایک عورت کے پیچھے جاتے دیکھا۔ ان کے کندھوں پہ محل کا بوجھ نہ ہوتا تو ستون یقیناً صدمے سے زمین بوس ہوئے ہوتے۔ میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اس کے ہم قدم ہوا۔ اونچے اور عالی شان گھروں کی جلتی ہوئی بتیاں، ٹھنڈی ہوا اور لہلہاتے درختوں کے درمیان اس سرمئی سڑک پہ قدم دھرتے وہ دونوں خاموش تھے۔ تمہیں میرے ساتھ آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خاموشی ٹوٹی۔ پہلی بار تو نہیں آیا؟ جھماکے سے ان دونوں کے ذہن پہ وہ یاد تازہ ہوئی جب وہ ڈری سہمی لڑکی کے ساتھ اسی گلی میں اس کے ساتھ قدم اٹھاتا رہا تھا۔ وہ اس وقت بھی خود کو اس کا محافظ سمجھتا تھا اور آج بھی۔ بدلا تو کچھ نہیں تھا، ہاں سوائے زینیا حاکم کے دل کے، شاید کیس کمبیر کے دل کے۔ تمہیں کسی بھی چیز کی ضرورت ہو، کچھ بھی پریشان کرے، جسٹ کال می۔ میں نہیں کروں گی۔ اگر تمہیں یاد ہو یہ پہلی کال نہیں ہوگی، کیس جتا کر بولا۔ زینیا کی آنکھوں میں زخمی پن بڑھ گیا۔ ان دونوں کو وہ رات یاد تھی جب بالاج نے اسے طلاق دی تھی اور اس نے سب سے پہلا نمبر کیس کمبیر کا ملایا تھا۔ ہاں یہ پہلی بار نہیں ہے، لیکن تم اس بار بھی میرے لیے نہیں آ سکو گے، جیسے اس رات نہیں آئے تھے۔ تم کبھی میرے لیے نہیں آئے۔ طنز کے نشتر اس سے آنکھوں والے مرد کے دل کو زخمی کر رہے تھے۔ کسی کی مجبوریاں سمجھا کرو یار۔ زینیا مڑی، اس کی آنکھیں گلابی پڑ رہی تھیں۔ کیس کو برا لگا۔ مجھے اپنی صفائیاں پیش مت کرو، تم نے مجھے ذلیل کیا، تم نے میری ایک نہیں سنی، تم نے سب برباد کیا، اور اب میں تمہیں یہ حق نہیں دیتی کہ تم وکٹم کارڈ کھیلو۔ تم میرے سامنے یہ ڈرامے نہیں کر سکتے۔ بولتے بولتے اس کی آواز ایک بار پھر بھرا گئی۔ کیس نے ایک بار پھر جیب سے ٹیشو نکال کر اس کی طرف بڑھایا۔ زینیا نے اس کے ہاتھ سے ٹیشو لے کر اس کے منہ پہ دے مارے۔ کیس نے آنکھیں بند کر لیں۔ چہرے کے تاثرات میں کوئی درار نہیں آئی۔ جیب تھپ تھپائی، چند اور ٹیشو نکال کر اس کی اور بڑھائے۔ زینیا نے دوبارہ ٹیشو اسی غصے سے دوبارہ اس کے منہ پہ دے مارے۔ اس کا بس نہیں چلتا تھا کیس کمبیر کو گولی مار دے۔ ٹیشو سے مجھ پہ اثر نہیں ہوتا، تھپڑ ٹرائی کر لو یا پھر مکہ۔ کیا فراخ دلی تھی۔ میرا دل کرتا ہے میں تمہیں جان سے مار دوں، وہ بے بسی اور رنج کی ملی جلی کیفیت سے چلائی۔ تمہارا دل کرتا ہے تو مار دو، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بے حد سنجیدگی سے بولا۔ زینیا ایک لمحے کے لیے رک گئی۔ اسے سمجھ نہیں آیا کون سی تکلیف زیادہ ہے، کون سا غم کہاں آ کر مار رہا تھا۔ عبداللہ زمان اس کے سامنے تھا، اس شخص کے روپ میں جس سے کئی تعلق نکلتے تھے۔ کرے تو وہ کیا کرے؟
کس کس شے کا بدلہ لے، کس کس تذلیل کا حساب مانگے، وہ واپس کیوں آیا؟ تم نے اپنے سگے ماموں کو قتل کر دیا، تم کیسے انسان ہو؟ کیس نے آس پاس دیکھا، پھر زینیا کو دیکھا۔ قتل نہیں کیا، قصاص لیا، اور اب تم آدھے اسلام آباد کو بتا دو کیس کمبیر نے کیا ہے۔ وہ خفا ہوا۔ تم معاف بھی کر سکتے تھے، اس معاملے میں تم پہ گیا ہوں میں۔ کندھے اچکائے۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، میرے سامنے مت آیا کرو۔ تم دکھ میں ہو، وقت لو۔ زینیا کئی لمحے گیلی آنکھوں سے ملال سے اسے دیکھتی رہی۔ یہ اس کا عبداللہ نہیں تھا جس کی خواب اور تصور اسے زندہ رکھتے، یہ وہ آدمی نہیں تھا۔ وہ قدم موڑ چکی تھی۔ کیس نے جھک کر ٹیشو اٹھایا اور اپنی جیب میں اڑسے۔ وہ اب اس کی طرف دیکھے بغیر چل رہی تھی۔ کیس اس سے 2 قدم کے فاصلے پہ چل رہا تھا۔ ہاسٹل کا فاصلہ یوں بھی زیادہ نہیں تھا۔ گیٹ کے قریب اس نے زینیا کو آواز دے کر روکا تھا۔ اگر تمہیں کبھی بھی کسی بھی وقت میری ضرورت ہو تو کال می۔ اس بار تمہیں مایوسی نہیں ہوگی۔ اپنے کندھے پہ بیٹھی خاندان نامی چڑیلے میں اتار چکا ہوں۔ چوڑی تاریک گلی میں وہ اس کی طرف پشت کیے ہوئے تھی، بازو سینے پہ باندھے گھنگریالے بالوں والا مرد لہجے میں بس مخلص سی لیے ہوئے تھا۔ تمہارے معاملے میں بہت کچھ ہو سکتا ہوں، لاپرواہ نہیں، انا پرست نہیں۔ مجھے یہ سب کیوں بتا رہے ہو؟ پتہ نہیں، اس نے کندھے اچکائے۔ جو بتا رہا ہوں سچ ہے، تم سے جھوٹ نہیں بولے جاتے، تم بھی مت بولنا، ورنہ میں وہ انسان بن جاؤں گا جسے تم پہچانتی بھی نہیں ہوگی۔ یہ دھمکی ہے؟ کسی دوسرے کے لیے دھمکی، تمہارے لیے التجا۔ ذرا سے توقف کے بعد وہ پھر بولا، مجھے تمہاری فکر رہے گی۔ اس نے آہستگی سے اضافہ کیا۔ زینیا نے مڑ کر اسے دیکھا اور کئی لمحے دیکھتی رہی۔ کیا وہ اس شخص کو بتائے کہ وہ اس کے کتنے خسارے کر چکا ہے؟ وہ بے خبر آدمی چند لمحے اس کی طرف سے کسی جواب کا منتظر رہا۔ جب وہ کچھ نہیں بولی اور آگے بڑھ گئی تو کیس نے اس کے اندر جانے کا انتظار کیا، پھر گردن اٹھائے وہ بالکنی کی طرف دیکھتا رہا۔ چند منٹ بعد زینیا کے کمرے کی بتیاں جل اٹھیں، کھٹ پٹ شروع ہوئی اور اب وہ گہری سانس لیے پلٹ رہا تھا۔ ہاں، ایک بار جیب تھپ تھپا کر ٹیشو پیپرز کی موجودگی ضرور چیک کی تھی۔ چند منٹ بعد وہ گھر واپس آ گیا تھا۔ تھکاوٹ ایسی تھی کہ جوڑ جوڑ دکھ رہا تھا۔ لان پار کرتے ہوئے ہال میں آتے ہی اسے ایک بار پھر کوفت ہوئی۔ مقصود، بختیار، انیسہ اور میرا سب وہاں جمع تھے۔ تمہیں ضرورت کیا تھی وہاں جانے کی؟ میرا کی آواز بلند ہوئی۔ وہ لوگ تمہیں نقصان دے سکتے، تم کیوں نہیں سمجھتے؟ بے وقوفی کی کوئی حد ہوتی ہے کیس، بختیار نے ملامت کی۔ ہم آپ کے لیے بہت پریشان تھے بھائی، حویلی سے فون آیا تب سے ہم سب یہیں آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ انیسہ رو دینے کے قریب تھی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، جو کچھ کروں گا وہ بھی سوچ سمجھ کر کروں گا، فی الحال مجھے آرام کرنے دیں۔ رسان سے کہتے ہوئے وہ اندر کی طرف بڑھ گیا۔ مقصود پر سوچ نظروں سے اسے جاتے ہوئے دیکھتے رہے۔ کیس انہی کی نظروں سے خائف ہو کر یہاں سے گیا تھا۔ کمرے میں آ کر اس نے بلائنڈز ہٹا دیے۔ باہر سے بتیوں کی ہلکی روشنی آ رہی تھی۔ آج کل روشنی اچھی لگنے لگی تھی۔ واک ان کلازٹ کے اندر جاتے ہوئے اس کا لباس جتنا میلا اور مٹی مٹی تھا، واپسی پہ وہ اتنا ہی صاف لباس پہن کر باہر آیا تھا۔ بیڈ پہ بیٹھتے ہوئے بے اختیار اس کا ہاتھ داہنی دراز تک گیا، اس کی نیند کی دوائیاں۔ پھر وہ رکا، ہاتھ واپس کھینچ لیا۔ ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھوں کے آگے کوئی اور منظر چھا گیا تھا۔ اس روز اسلام آباد بھیگ رہا تھا۔ عمارتوں کی شیشوں سے پھسل کر سڑک پہ بوسہ دیتے قطرے ہر لمحے اپنی وقت کھو رہے تھے۔ قاسم کی بالائی منزل پہ واقع کیس کمبیر کے آفس کی طرف آؤ تو وہاں ایک سرد جنگ چھڑی تھی۔ تم مجھے تھراپی کی مشورے دے رہے ہو، حالانکہ ضرورت تمہیں ہے، وہ سرخ چہرہ لیے دبے دبے غصے سے بولی۔ ساتھ میز پہ رکھے پرنٹ آؤٹس اٹھائے۔ کیس جو سے کسی کام کے غلط ہونے پہ سخت سنا رہا تھا، ٹھہر کر اجنبی نظروں سے اسے دیکھی گیا۔ تم مجھے اس رات کا تانا دے رہی ہو؟ یکدم اس کے اندر کی محافظ پرسنالٹی جاگ گئی۔ زینیا کے چلتے ہاتھ یکدم ساکت ہوئے۔ تم مجھے میری ذہنی بیماری کا تانا دے رہی ہو؟ میں تانا نہیں، مشورہ دے رہی ہوں کیس، تحمل سے کہتے ہوئے اس نے کرسی سنبھالی۔ اس روز جو کچھ میں نے دیکھا وہ نارمل نہیں تھا، اور وہ سب صرف ایک دن کے لیے نہیں تھا۔ دماغ انسان کے جسم کا سب سے ضروری حصہ ہوتا ہے۔ اگر اس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے تو یہ مسئلہ پورے جسم کو اثر انداز کرتا ہے۔ تم اپنے اوپر جتنے پر چڑھا لو، اندر سے تم ایک ذہنی مریض ہو جس کے ساتھ پیچیدگیاں ہیں، اور یہ ٹھیک ہو سکتی ہیں اگر تم چاہو۔ ہو گیا تمہارا، ناؤ گیٹ آؤٹ، سرخ چہرے کے ساتھ وہ ضبط سے بولا۔ اگر کسی انسان کو بخار ہو تو اسے سر درد بھی ہونے لگتا ہے، اس کے جسم سے توانائی نچڑ کر رہ جاتی ہے، چہرہ زرد پڑ جاتا ہے اور زبان ذائقہ کھو دیتی ہے۔ یہی حالت دماغ کی کسی بیماری کے ساتھ بھی ہوتی ہے، بس فرق یہ ہے کہ بخار خود کو چھپا نہیں سکتا، جبکہ دماغ کسی حد تک اداکار ہوتا ہے۔ میں تمہیں کوئی تانا نہیں دے رہی، میں نے محض ایک مشورہ دیا ہے، لے لو یا پھر چھوڑ دو۔ وہ کرسی چھوڑ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ میرے پاس ان چیزوں کا وقت نہیں تھا، کیس چنچلاہٹ سے بولا۔ کئی بار اتنا مصروف ہوتا تھا کہ کھانا کھانا بھی ایک اضافی کام ہوتا تھا۔ میرے حریف میری ناکامیوں کی طاق میں تھے۔ میں اگر کسی ذہنی مرض کے پیچھے بھاگتا تو زندگی ہاتھ سے نکل جاتی۔
میرے خاندان کا کیا بنتا؟ مشورے دینے سب کو آتے ہیں، تم نے میری زندگی نہیں دی۔ وہ تلخ ہوا۔ تم پہ سب سے زیادہ حق تمہارا ہے۔ مجھے آج تک کسی نے یہ نہیں بتایا نا، کیونکہ تم ہر بتانے والے کو کہتے ہو گیا، ناؤ گیٹ آؤٹ۔ کیس بلا ارادہ گردن جھکا کر ہنس پڑا۔ کوئی مسیحائی کرے تو اس سے لڑا مت کرو، اپنا علاج کرواؤ، اب بھی بہت وقت ہے۔ سوچوں گا۔ وہ بہت دیر بعد مبہم انداز میں بولا۔ آج حال میں ایک گہری سانس ہوا کے سپورٹ کرتے ہوئے وہ بیڈ پہ گرنے کے انداز میں لیٹ گیا۔ آنکھیں بند کی تو کچھ خیالوں نے ذہن کے کواڑوں پہ دستک دی۔ وہ اسے سوچے گیا، اسے یاد کیے گیا۔ اس کا روتا چہرہ، گیلی آنکھیں یاد آتی تو دل بے چین ہو جاتا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اپنا موبائل اٹھایا اور حدیبیہ کو کال ملائی۔ چند سیکنڈز کے اندر لائن مل گئی تھی۔ تم گھر پہنچ گئی ہو؟ جی، آپ اسے چھوڑ آئے؟ اب آپ ٹھیک ہیں؟ تمہیں یہ پوچھنا چاہیے کہ آپ وہ ٹھیک ہے؟ حدیبیہ خاموش رہی۔ کیس جانتا تھا وہ زینیا کو کچھ خاص پسند نہیں کرتی۔ وہ رو رہی تھی حبیب، مجھے بہت برا لگا۔ اس نے سستی سے ٹائپ کیا۔ کیوں؟ وہ جب روتی ہے تو مجھے بہت برا لگتا ہے، جب کسی اور کے لیے روتی ہے تو اور برا لگتا ہے۔ وہ میری ہے تو اس کے احساسات بھی میرے ہونے چاہیے۔ وہ کوہنی کے بل دراز ہوا۔ وہ ہنسے تو میرے ساتھ، روئے تو میرے لیے۔ کیا آپ صرف اتنا چاہتے ہیں؟ اس سے تھوڑا زیادہ۔ وہ روتی ہے تو میرے پاس دلاسے کے لیے صرف الفاظ کا حق ہوتا ہے، میرے پاس لمس کا اختیار ہونا چاہیے نا۔ اس کے لہجے میں کچھ تھا کہ اپنے فلیٹ کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوتی حدیبیہ ٹھٹک گئی۔ وہ اب اس سے مزید کچھ کہہ رہا تھا اور وہ سن رہی تھی۔ ان دونوں کو چھوڑ کر اگر ہاسٹل کی طرف آؤ تو زینیا حاکم ایک عجیب سے چہرے کے ساتھ اپنے کمرے میں داخل ہوئی۔ شہزل جو بتیاں جلانے سے بہت بری طرح بدمزہ ہوئی تھی، وہ کچھ کہنے لگی مگر ٹھہر گئی۔ کچھ تھا جو اسے کھٹک گیا تھا۔ اپنے بیڈ کی طرف آتے ہوئے اس نے جوتے اتارے، دوپٹہ کھینچ کر گلے سے نکالا۔ اس کی آنکھیں اب خشک تھیں، چہرہ سپاٹ۔ وہ رو چکی تھی، اب بس۔ زینب، شہزل نے دھیرے سے پکارا۔ تم ٹھیک ہو؟ وہ جواب دیے بغیر بتیاں بجھاتے ہوئے لیٹ گئی، چادر سر تک تان لی۔ شہزل نے کئی الفاظ کو واپس دھکیلا۔ اس کی دوست اس چہرے کے ساتھ واپس نہیں آئی تھی جس کے ساتھ وہ گئی تھی۔ کچھ بھید جب کھلتے ہیں تو انسان کے لیے پروسیس مشکل ہو جاتا ہے، یوں جیسے ایک بھاری دروازہ ہو اور اس کے پار یادوں کا ایک ریلا ہو۔ دروازہ کھل جاتا ہے تو ریلا باہر آ جاتا ہے، یادیں اور تکلیفیں آس پاس بکھر جاتی ہیں۔ انسان ان یادوں، تکلیفوں اور بے حد چبھنے والی نوکیلی خاردار کہانیوں کو ذہن سے نکال ہی نہیں پاتا۔ زینیا حاکم کے لیے بھی وہ دروازہ کھل گیا تھا، وہ باب جس کے پار عبداللہ زمان کی یادیں تھیں۔ ہاسٹل کے کمرے میں اپنے بستر پہ بیٹھے ہوئی اس کی آنکھیں کسی غیر مرئی نقطے پہ جمی تھیں۔ شہزل اس کے منہ سے نکلتے لفظ تو سن چکی تھی، مگر ان کو پروسیس کرنا واللہ وہ اس زندگی میں نہیں کر سکتی تھی۔ تمہارا منگیتر عبداللہ؟ او مائی گاڈ، عبداللہ کیسا ہے؟ وہ چہرے پہ ہاتھ رکھے بے یقینی سے پیچھے کو ہوئی۔ میں اسے جانتی ہوں، اس کا ماضی برا تھا، اور اس کی منگیتر، وہ تو اس کی پورے خاندان سے نفرت کرتا تھا۔ او میرے خدایا، یہ کیا ہے؟ حیرت جو بے حد چھوٹے الفاظ تھے۔ اور بالاج، وہ کیسے مر گیا؟ اور اگر وہ مر گیا تو کیس کو کیسے علم ہوا؟ کیونکہ کیس نے اسے مارا ہے، زینیا دھیرے سے بولی۔ آواز میں ایسا ملال تھا کہ حد نہیں۔ شہزل بھونچکا رہ گئی۔ تمہیں کیسے پتا؟ اسے اپنی آواز کہیں دور سے آتی محسوس ہوئی۔ سماعتوں میں کوئی اور فکرہ گونج رہا تھا۔ شوہر مر بھی سکتے ہیں، یو نیور نو۔ کڑیاں ملاؤ شہزل، پالاج کی موت کی تاریخ وہی ہے جس رات کیس نے مجھے معذرتی ٹیکسٹ بھیجے تھے۔ اس تاریخ کو میرا ایک ایگزام تھا، اس لیے مجھے یاد ہے۔ اگلی صبح اس نے مجھ سے کچھ کہنا چاہا تھا اور براق نے اسے روک دیا تھا۔ مجھ سے معذرت کرتے وقت اس نے بالاج والا معاملہ ہی کیوں منتخب کیا؟ اور اتنے مضبوط ثبوت کوئی کیسے لا سکتا ہے؟ مجھے نہیں پتا یہ قتل ہے یا حادثہ، لیکن یہ اسی نے کی ہے۔ عبداللہ یہ کر سکتا ہے، وہ سپاٹ انداز میں کہہ رہی تھی۔ شہزل کے دل میں یکدم خطرے کے الارم بجنے لگے۔ اس کا دل سکڑ کر پھیلا تھا، وہ لب کاٹنے لگی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے اس نے ایسا کیوں کیا ہوگا؟ زینیا نے عجیب سے چہرے کے ساتھ گردن نفی میں ہلائی۔ مجھے نہیں پتا، مجھے کچھ نہیں پتا۔ میں دنیا کی سب سے بیوقوف عورت ہوں۔ وہ اتنا عرصہ میرے قریب رہا، وہ اتنا عرصہ میری آنکھوں کے عین سامنے تھا، اور میں اسے نہیں سمجھ پائی۔ میں عبداللہ کو کیسے نہیں پہچان پائی؟ شہزل نے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا۔ اس لڑکی کے لیے جو تکلیف دل میں اٹھتی تھی وہ اصلی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا زینیا، اٹس میسڈ اپ۔ زینیا خاموش رہی، اس کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھے۔ اس کے ہاتھ خالی تھے، دل شل اور زندگی نے اس کے ساتھ بے حد گھٹیا کھیل کھیلا تھا جس میں کوئی بھی داؤ زینیا کے حق میں نہیں گیا تھا۔ یادوں کی اس باب کے کھلنے پہ انسان کا سب سے پہلا رد عمل فرار ہوتا ہے، اس بات سے بے خبر کہ فرار ہر دفعہ ممکن نہیں ہوتی۔ وہ پورے 3 دن گھر سے باہر نہیں نکلی تھی، نہ کسی کی کال اٹھائی، نہ کسی سے کوئی بات کی۔ اس کمرے کے پار حقیقت اژدہا کی طرح منہ کھولے کھڑی تھی۔ زینیا اس کا نوالہ بننے سے ڈرتی تھی، وہ ہر آہٹ سے خوف زدہ تھی، ہر انسان سے خائف۔
شام کا پچھلا پہر تھا۔ نک سکھ سے تیار شیزل سیمسن کمرے میں داخل ہوئی تو آج اس کے ساتھ 2 اور لڑکیاں بھی تھیں۔ وہ راک اور اس کی شادی کے دن قریب آ گئے تھے۔ وہ یہاں سے اپنا سامان شفٹ کروا رہی تھی۔ دروازہ کھولتے ہی اس کی نظر سامنے الماری کھولے کھڑی زینیا پہ پڑی۔ اس کے ساتھ کھڑی دونوں لڑکیاں بھی چونک گئیں۔ وہ متوش انداز میں سامان بیگ میں بھرتی جا رہی تھی۔ موبائل ہاتھ میں تھا۔ وہ نارمل نہیں لگتی تھی۔ میں اپنے باپ کے گھر آنا چاہتی ہوں تو اس میں مسئلہ کیا ہے بشر؟ کیا میں گھر میں نہیں آ سکتی؟ اس کی آواز ضرورت سے زیادہ بلند تھی۔ میں بس یہ پوچھ رہا ہوں کہ تم ٹھیک تو ہو؟ ابھی کچھ دن پہلے تو تم یہاں ہی تھی اور تمہارے ٹیسٹ بھی تھے۔ بالاج کے گھر والوں نے تمہیں کچھ کہا ہے کیا؟ یہاں وہ ٹھہر گئی۔ شیزل نے دونوں لڑکیوں کو کھڑے کھڑے روانہ کر دیا۔ وہ اپنی دوست کے کمزور لمحے کا گواہ کسی اور کو نہیں بنا سکتی تھی۔ اندر فرش پہ بیٹھی زینیا کی آنکھیں دور کہیں خلا میں تھیں۔ وہ اب بالاج کی کچھ نہیں لگتی تھی اور نہ وہ اس دنیا میں رہا تھا، لیکن جو خسارہ اس کا ہوا تھا اس کا کوئی مول نہیں تھا۔ انہوں نے کچھ نہیں کہا ہے۔ کافی دیر بعد وہ مدھم لہجے میں بولی، میری طبیعت بہت خراب ہے، مجھے گھر یاد آ رہا ہے۔ وہ بدقت آنسوؤں پہ بند باندھے ہوئے تھی، چہرہ گلابی پڑ گیا تھا۔ میں لینے آ جاتا ہوں، بتاؤ کب آؤں؟ تم کیسے جا سکتی ہو؟ تمہارے ٹیسٹ ہو رہے ہیں، شیزل بلند آواز میں بولی تاکہ بشر کی طرف آواز جائے۔ زینیا مزید کچھ کہتی کہ شیزل نے اس کے ہاتھ سے فون لے لیا۔ بشر صاحب اس کا دماغ الٹ گیا ہے، فون کان سے لگاتے اس نے پہلا جملہ یہی کہا تھا۔ اس کے ٹیسٹ ہو رہے ہیں اور یہ یہاں سے بس بھاگ رہی ہے، میں اسے سمجھاتی ہوں، آپ فکر نہ کریں۔ ایک تو باتیں مزید کہہ کر اس نے فون رکھا اور زینیا کی طرف متوجہ ہوئی۔ وہ زمین پہ بیٹھی تھی، آنکھوں تلے ہلکے ملگجا لباس، کھنڈر چہرہ۔ یہ وہ زینیا حاکم نہیں تھی جسے شیزل جانتی تھی۔ تم کیا کر رہی ہو زینیا؟ اپنے کام سے کام رکھو، تم ہوتی کون ہو میرے معاملات میں آنے والی؟ زینیا یکدم پوری قوت سے چیخی، ہاتھ میں پکڑا پرفیوم دیوار پہ دے مارا۔ شیزل نے ضبط کیا۔ میری بات سمجھنے کی کوشش کرو، ہم کوئی حل نکال لیں گے۔ تم اپنے کام سے کام رکھو، میری پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ زینیا ایک بار پھر چیخی اور میک اپ کٹ اٹھا کر فرش پہ پھینکی۔ شیزل اپنی جگہ سے اٹھی اور کانچ کی بوتل اٹھا کر زمین پہ دے ماری۔ چیزیں توڑنا تم سے بہتر جانتی ہوں میں، آواز تم سے زیادہ بلند ہے میری، اور پرواہ مجھے میرے باپ کی بھی نہیں ہوتی۔ تمہاری کرنا چھوڑ دی تو تمہارا ہی نقصان ہوگا۔ وہ چبا چبا کر الفاظ ادا کر رہی تھی۔ شادی ہے میری 1 ماہ بعد اور یہاں تمہارے ساتھ جھک مار رہی ہوں صرف اس لیے کیونکہ پرواہ ہے تمہاری۔ تم یہ سب چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤ گی زینیا، 1 سال کی انویسٹمنٹ تم ضائع نہیں کر سکتی۔ اس کا انداز قطعی تھا۔ تم یہ سب اس لیے کہہ رہی ہو کیونکہ تم عبداللہ کو نہیں جانتی، میں اور میرا خاندان اسے جانتے ہیں۔ زینیا درستی سے بولی، وہ آدمی اپنے سگے ماموں کو قتل کر چکا ہے اور یہ اس کا آخری قتل نہیں ہوگا۔ میں جانتی ہوں، اس نے بالاج کو بھی مارا ہے۔ تمہارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے؟ عبداللہ کے متعلق مجھے ثبوتوں کی ضرورت نہیں ہوتی مس سیمسن، وہ میری روح سے جڑا ہوا ہے، مجھے اس کے متعلق ابہام ہو جاتے ہیں۔ وہ مار دے گا، وہ سب کو مار دے گا۔ وہ ہاتھ اٹھا کر دیوانگی سے کہہ رہی تھی، تم اپنی موت سے خوفزدہ نہیں لگتی؟ شیزل اس کی آنکھوں میں کچھ کھوجتی ہوئے بولی۔ زینیا کی آنکھوں میں کچھ ڈر آیا تھا۔ وہ مہدی کو مار دے گا اور یہ میں ہونے نہیں دوں گی۔ اس کا لہجہ اب دھیما پڑا۔ شیزل اسے دیکھ کر رہ گئی۔ کیا شے تھی محبت، کیسے کب کہاں نہتھا کر کے مارتی تھی، علم بھی نہیں ہو پاتا تھا۔ وہ 2 قدم آگے آئی، شیشہ پوری طرح اس کے پیر میں کھپ گیا۔ وہ مجھے مار دے گا، جس دن اسے علم ہوا میں نے اسے چھوڑ بالاج کو چنا، وہ مجھے مار دے گا۔ اس کی آنکھیں چھلک پڑیں، اس نے سسکی لی۔ میں مرنا نہیں چاہتی، یہ ذلت کی موت مجھے نہیں مرنا، اس میں میرا کوئی قصور نہیں تھا، میں تو اس سے وفادار تھی، پھر میرے ساتھ یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ اس سمے مہدی کا کوئی قصور نہیں تھا، وہ اسے بھی سزا دے گا۔ میرا ایگزام ہے، میں پاس ہو جاؤں گی، مجھے نوکری ملے گی، اس سب کے درمیان وہ کیسے آ سکتا ہے؟ وہ لاچار لگتی تھی۔ وہ تمہیں نہیں مارے گا۔ شیزل نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے کندھوں سے تھام کر بیڈ پہ بٹھایا۔ وہ تمہیں نہیں مارے گا۔ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یقین دہانی کروائی گئی۔ اسے لگے گا میں نے بے وفائی کی ہے، وہ بے وفائی معاف نہیں کرے گا۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ شیزل نے آنکھیں بند کر کے کھولی، پھر اس کا پیر اٹھا کر اپنے گھٹنے پہ رکھا۔ وہاں شیشہ کھپ چکا تھا، خون بہہ رہا تھا۔ اگر تم کوئی عام عورت ہوتی تو وہ واقعی معاف نہ کرتا۔ اس نے شیشہ 2 انگلیوں کے درمیان پکڑا۔ لیکن تم، اس نے زینیا کی آنکھوں میں دیکھا، تم قیس کمبیر کی پسندیدہ عورت ہو۔ شیشہ کھینچ کر نکالا گیا، مگر ایسا ایک تیز دھار شیشہ زینیا حاکم کے دل میں پیوست ہو گیا تھا۔ اسے تم سے محبت ہو گئی ہے جس کے لیے وہ مر بھی سکتا ہے اور مار بھی۔ اس نے زینیا کے چہرے کی طرف دیکھا۔ خدایا، وہ چہرہ آج سیب زدہ سا تھا۔ وہ شیزل کو جن نظروں سے دیکھ رہی تھی اس کا دل کٹ کر 2 حصے ہوا۔ اگر اس محبت میں وہ کوئی ایک کام نہیں کر سکتا تو وہ تمہاری جان لینا ہے۔ زینیا سانس نہیں لے سکی، پلکیں نہیں جھپک سکی۔ وہ اس وجود کو نہیں مار سکتا جو اس کے جینے کا ذریعہ ہے۔ وہ تمہارا محافظ ہے اور صیاد بھی۔ تاریخ کی سب سے پیچیدہ محبت مبارک ہو۔
سنہری آنکھیں ساکن تھیں۔ 23 سالہ انتظار میں ایک خوش فہمی یہ بھی تھی کہ عبداللہ اس کا ہے۔ وہ کتنا ظالم تھا، کہاں لا کر کیسی موت مار رہا تھا، کوئی زینیہ حاکم کے دل سے پوچھے، جو اس وقت بند ہو گیا تھا، شل، ساکت۔ پھر ایک لمحہ آتا ہے جب انسان ان تمام یادوں، تکالیف، محرومیوں کو ایک جگہ اکٹھا کرتا ہے، ٹوٹا دل اور لرزتے بدن کے ساتھ اس کے سامنے آ کر بیٹھتا ہے، پھر پوچھتا ہے، بتاؤ کون ہے بہادر، تم یا میں؟ اور انسان کے سامنے کوئی اور مخلوق کبھی ٹک نہیں سکی۔ یوں درد فرار ہوتا ہے، مسائل غائب، تکالیف کم۔ مسائل سے نکلنے کے لیے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا ضروری ہوتا ہے۔ کوئی 2 ہفتے بعد شیزل اسے اپنے ساتھ گھر میں لائی تھی، جو براق اور اس کا ہونے والا گھر تھا۔ سفید رنگ کا وہ بنگلہ افسردہ تھا، زینیہ حاکم کی آنکھوں کی طرح۔ مطلع ابر آلود تھا۔ بالکنی کی ریلنگ سے ٹیک لگا کر بیٹھی زینیہ کہیں دور دیکھ رہی تھی۔ اس کے سامنے بیٹھی شیزل لیپ ٹاپ پہ کچھ چیزوں کے آرڈر دے رہی تھی۔ وہ زینیہ کا دھیان بٹانے کو اسے یہاں لے آئی تھی۔ جب اس نے کیمرہ توڑا تب میں براق کے ساتھ اس سے ملنے گئی تھی۔ اس نے اسکرین کھٹ سے گرا دی اور زینیہ کو دیکھ کر کہنے لگی، تب اس نے میرے سامنے اعتراف کیا تھا، میں تمہیں بتانا چاہتی تھی لیکن میں ڈر گئی تھی، میں تمہیں تکلیف نہیں دینا چاہتی تھی۔ وہ مذاق کر رہا ہوگا، اسے تو معلوم ہے اس کی ایک منگیتر ہے۔ اس کا گلا بھاری ہوا۔ کوئی اس کا انتظار کرتی ہے، وہ شہر کی چکا چوند میں اس زینیہ کو کیسے بھول سکتا ہے؟ وہ سیریس تھا زینیہ، یعنی میرا سارا انتظار خاک تھا۔ وہ ہنس پڑی، کربناک دل کو چیرتی ہنسی۔ جس آدمی کے لیے میں نے آدھی دنیا کو رد کیا، اس کم وقت میں وفا بھی نہیں تھی۔ تم اس کے بارے میں کیوں سوچ رہی ہو؟ کیا تم اس کے پاس واپس جانا چاہتی ہو؟ میں نے اسے اپنی زندگی کے اتنے قیمتی سال دیے، وہ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ یقین ایک چھوٹا لفظ ہے لیکن کر لینے میں صدیاں لگ جاتی ہیں۔ میں نے اس کے لیے کیا نہیں کیا؟ اس کے بارے میں مت سوچو، اس نے تمہیں اتنے سال انتظار کی سولی پہ لٹکائے رکھا۔ وہ عبداللہ ہے۔ زینیہ نے اسے کئی دفعہ بغیر کہے معاف کیا ہے۔ وہ اب بھی باہر دیکھ رہی تھی۔ اس نے تمہیں ذلیل کیا، تمہارے بار بار بلانے پہ وہ نہیں آیا۔ وہ اگر ایک بار بیٹھ کے مجھے کہتا وہ مجبور ہے، میں عنایت چھوڑ دیتی۔ اس نے کہا کیوں نہیں؟ اس نے تمہیں تمہارے ناکردہ گناہوں کی سزا دی ہے۔ اس کا مسئلہ تمہارے ابا سے تھا، وہ تمہیں ہر دفعہ چھوڑتا رہا۔ اس نے اور اس کے خیال نے مجھے کمفرٹ بھی تو دیا ہے۔ عبداللہ کے ساتھ لین دین کے معاملے نہیں رکھے میں نے۔ عبداللہ اس کی زندگی میں واپس آ گیا تھا اور اس کے لیے یہ یقین کرنا مشکل تھا کہ عبداللہ اب اس کے دل کو نہیں دھڑکاتا تھا۔ یہ اس کی عنایات نہیں تھیں جو وہ بیان کر رہی تھی، یہ اس کی عبداللہ اور اس کے تعلق میں کی گئی ایفرٹس تھیں جنہیں کوڑی کیا گیا۔ یہ وہ تعویلیں تھیں جو اس نے گھڑ رکھی تھیں اور آج سب مٹی مٹی ہو رہی تھیں۔ وہ زینیہ حاکم کا غرور خاک کر چکا تھا۔ وہ تمہاری پہنچ سے بہت دور ہے، دسترس میں وہ کبھی رہا ہی نہیں۔ اس نے تم سے بے وفائی کی، فار گاڈ سیک۔ اور یہاں وہ رو پڑی، بے اختیار بے بسی سے۔ چند لمحوں میں اس کا رونا ہچکیوں میں بدل گیا۔ وہ چھوٹے بچوں کی طرح بلند آواز میں رو رہی تھی، چہرہ ہاتھوں میں چھپا، درد سے، چبھن سے اور ملال سے۔ عبداللہ کے تمام گناہوں کے لیے میں نے جسٹیفیکیشن رکھی تھی، بس اس کی بے وفائی کے لیے نہیں۔ مجھے وہ اچھا یا برا نہیں لگتا تھا، عبداللہ مجھے میرا لگتا تھا اور وہ میرا نہیں ہے، وہ میرا نہیں تھا۔ میں نے تو خود کو ضائع کر دیا۔ یہ میں نے کیا کر دیا؟ کئی دن بعد وہ روئی تھی۔ عبداللہ اسے زندگی میں نہیں چاہیے تھا، مگر وہ کئی سال اس کی وفا کے سہارے جیتی رہی تھی۔ وہ یکدم دنیا کا سب سے بے وفا مرد نکل آیا تھا۔ وہ اپنے ماضی کے ضیاع پہ رو رہی تھی۔ کیا نہیں دیا میں نے اسے؟ جب دنیا اس کے خلاف بولتی تھی میں عبداللہ کے حق میں بولتی تھی۔ جب لوگ کہتے تھے وہ میرا نہیں ہے تب میں جھگڑتی تھی۔ وہ میرا مان تھا۔ اگر کسی عورت نے عبداللہ کو تخت دینا تھا تو وہ میں تھی۔ یہ تم نے کیا کر دیا عبداللہ؟ ہچکیاں، آنسو، تکلیف۔ زینیہ حاکم کو آج تک اتنا درد کبھی نہیں ہوا تھا۔ کافی دیر وہ بلند آواز میں روتی رہی، بولتی رہی اور پھر روتی رہی۔ پھر خود ہی چپ ہو کر گرل سے ٹیک لگائی اور آنکھیں موند لیں۔ چہرے پہ آنسوؤں کے نشان جم گئے تھے۔ دل کے نشانوں کا قصہ پھر سہی۔ کیا تم اسے دوبارہ معاف کرنا چاہتی ہو؟ وہ وہی عبداللہ زینیہ؟ وہ خاموش رہی، چپ، بالکل چپ۔ اگر تم اس کے پاس واپس جانا چاہو تو راستے نکل سکتے ہیں۔ میں نہیں جاؤں گی۔ انداز دو ٹوک تھا۔ عبداللہ ایک لمبا عرصہ پہلے میرے ساتھ اپنی وقت کھو چکا تھا، لیکن اب اس سے مل کر اس کی طرف کی کہانی سننے کی چاہ بھی نہیں رہی۔ اسے ملامت نہیں کرنی، بے وفاؤں سے کوئی گلہ نہیں ہوتا۔ اسے معاف نہ کرنے کی کوئی وجہ، وہ بس جاننا چاہتی تھی۔ میں دوسری آمنہ بیگم نہیں بن سکتی، وہ قطعیت سے بولی۔ میرے باپ کی بے وفائی میری ماں نے برداشت کر لی تھی، میں نہیں کروں گی۔ وہ میرے لیے اپنی انا تک نہیں چھوڑ سکا۔ اگر اسے مجھ سے محبت ہوتی تو وہ جھوٹے ڈرامے نہ کرتا۔ اسے اپنے کیے پہ کوئی شرمندگی نہیں ہے۔ 400 لوگوں کے درمیان مجھے ذلیل کر کے اپنی منگیتر کا سچ چھپا کر وہ کسی لڑکی کی زندگی میں داخل ہو رہا ہے۔ یہ وہ عبداللہ نہیں ہے جس کا میں نے انتظار کیا تھا، یہ کوئی اور ہے۔ میں نے اسے کئی کالز کی تھی لیکن وہ میرے لیے نہیں آیا۔ اب اگر وہ آیا ہے تو اپنے لیے۔ عبداللہ کے پاس میری واپسی ممکن نہیں رہی۔
ابا کی بے وفائی نے اماں اور ابا دونوں کو ڈیمیج کیا، اور انہوں نے ہمیں۔ دنیا میں اب مزید کسی زینیہ حاکم کی گنجائش نہیں۔ اور مہدی، اس کے بارے میں کیا سوچا ہے تم نے؟ اس ذکر پہ وہ ایک لمحے کے لیے ٹھہر گئی، آنکھوں کی پتلیاں ایک نقطے پہ ساکن ہوئیں، دل کا حزن نئے سرے سے تازہ ہوا، کئی پل وہ کچھ کہہ ہی نہ سکی۔ اس نے مجھ سے کہا تھا اگر بھائی اور زینیہ حاکم میں سے کسی کو چننا پڑے تو وہ بھائی کو چنے گا، میں اسے چناؤ کا موقع دیے بغیر اس سے الگ ہونا چاہتی ہوں۔ ناٹ اگین یار، شیزل جھنجھلائی، یہاں اس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ میرا کیا قصور ہے جو میں ایک اب نارمل زندگی گزار رہی ہوں؟ اس کی بات کاٹ کر تندی سے بولی، میری پوری زندگی برباد ہوگی، اور اب بھی تمہیں لگتا ہے کہ مجھے لوگوں کے ساتھ نائس رہنا چاہیے؟ میں نے ہمیشہ ایک اچھی شادی کی خواہش کی تھی، لیکن اب مزید نہیں۔ اسی خواہش کے پیچھے میں نے خود کو عبداللہ سے ذلیل کروایا، بالاج کے لیے باؤنڈریز توڑی اور مہدی کے لیے دی نائس زینیہ حاکم بننے کی کوشش کی۔ اب بس بہت ہو گیا۔ اچھی شادی کا خواب میرے کندھوں پہ بیٹھا چڑیل تھا، میں آزادی چاہتی ہوں۔ تم ہر دفعہ اپنی انا اور ضد کے پیچھے لوگوں کو چھوڑ دیتی ہو، تم اس ٹراما ڈمپ کی عادی ہو، شیزل نے ملامت کی۔ تمہیں جو سمجھنا ہے سمجھو، لیکن سچ یہ ہے کہ مہدی کو میرے چھوڑنے سے فرق نہیں پڑے گا۔ اس نے بالکنی کے چکنے فرش پہ رکھا اپنا موبائل اس کی طرف کیا۔ اس کا انسٹاگرام کھولو اور چیک کرو، بہت خوش ہے وہ، دن میں یوں بھی 100 سے زائد لوگوں سے ملتا ہے، اس سے کیا پرواہ کون زینیہ حاکم۔ اگر وہ تمہارے لیے ٹریول چھوڑ کر آ جائے؟ کوئی افسانہ ہوتا تو ایسا ضرور ہوتا، وہ کہہ کر اٹھی اور باہر نکل گئی۔ اس نے جواب نہیں دیا۔ اگر سیاحت چھوڑ کر آ گیا تو؟ آج اس کا کیا سمجھانے کا کوئی موڈ نظر نہیں آتا تھا۔ اول تو اس نے گھر کے ملازمین کو جھاڑ پلائی، پھر اپنی نگرانی میں صفائی کروائی، ساسوں والی خصلت پودوں کو پانی دیا، ان کی کاٹ چھانٹ کی، پھر ایک بھاری سا دیسی ناشتہ کیا، لیکن ابھی بھی محض صبح کے 9 ہی بجے تھے۔ اسے کوفت ہونے لگی، یہ وقت گزر کیوں نہیں رہا تھا۔ اس کے اگلے قدم اب اپنی اسٹڈی کی جانب تھے۔ ملازمین اسے ٹھہر کر دیکھتے تھے، کائی سبز رنگ کی بیگی شرٹ اور خاکی پینٹ میں بالوں کو بکھیرے، پاؤں میں نرم سلیپر پہنے آج وہ اچھا خاصا وقت گھر پہ گزارنا چاہتا تھا۔ اور ساس کے گھر ہونے سے کون سی بہوئیں بھلا خوش ہوتی ہیں؟ اسٹڈی کے اندر قدم رکھتے ہی وہ جرجری لینے پہ مجبور ہو گیا۔ اے سی کی ٹھنڈک نے سارے کو اپنے حصار میں لیا ہوا تھا۔ اس نے سوئچ بورڈ پہ ہاتھ مار کر بتیاں جلائیں تو اسے ایک اور جھٹکا لگا۔ میرا صوفے پہ آڑی ترچھی لیٹی ہوئی تھی، موبائل اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر نرم ریگ پہ گرا ہوا تھا۔ کیسا آگے آیا؟ اس کے کندھے کو ہلکا سا جھنجھوڑا تو وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی اور ہراساں نظروں سے آس پاس دیکھا۔ ریلیکس، اٹس می، ریلیکس۔ میرا نے خوابیدہ آنکھوں سے اسے دیکھا۔ وہ فریش لگتا تھا، اس کے چہرے پہ فکر کا کوئی شائبہ تک نہیں تھا، گویا کچھ روز قبل کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ جاؤ فریش ہو کر آؤ، پھر ہم کافی پئیں گے۔ وہ اسے نظریں ملائے بغیر آس پاس بکھری کتابیں سمیٹ رہا تھا۔ محب تمہیں کالز کرتا ہے، تم نے بتایا نہیں؟ اسے کافی دیر تک اپنی جگہ سے نہ اٹھتے دیکھ وہ دھیرے سے بولا، اگر تم اس سے بات کرنا چاہتی تھی تو مجھے بتا دیتی۔ وہ کتابیں اٹھائے سیدھا ہوا، شکایتی نظروں سے میرا کو دیکھا۔ تمہیں مجھ سے چیزیں چھپانی نہیں چاہیے تھی۔ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ اس کی آواز بیٹھی ہوئی تھی۔ تمہارے متعلق مجھے الہام ہو جاتا ہے میرا۔ وہ ایزل سے بات کرنا چاہتا تھا، میں یہاں ایزل کے ساتھ آئی تھی۔ میں کافی دیر اس کی کال کا انتظار کرتی رہی، پھر میری آنکھ لگ گئی۔ ایزل یہیں تھی، وہ کہاں چلی گئی؟ اس نے بلا وجہ لمبی وضاحت دی۔ ایزل تمہاری بیٹی ہے لیکن اپنے ماموں پہ گئی ہے، کسی کو اس سے بات کرنی ہوگی تو انتظار نہیں کروائے گا، وہ جانتی ہے۔ میں فریش ہو کر آؤ، پھر بات کریں گے۔ وہ اب بھی اسے دیکھے بغیر اس کی بات کاٹ کر بولا۔ میرا سست روی سے اپنی جگہ سے اٹھی، بالوں کو ڈھیلے جوڑے میں باندھا اور باہر نکل گئی۔ کوئی 15 منٹ بعد وہ دھلے دھلائے چہرے اور ڈھیلے ڈھالے لباس میں واپس آئی تھی۔ تب تک کیس آدھی کتابیں ریک سے اتار چکا تھا اور اب فرش پہ ڈھیروں کتابوں کا ڈھیر جمع ہو گیا تھا۔ چھوٹی شیشے کی میز پہ ناشتہ رکھا تھا، جیسا وہ خود کر کے آیا تھا، بالکل ویسا دیسی ناشتہ۔ مجھے یقین نہیں آتا کہ میں تمہاری صاف ستھری اسٹڈی میں بیٹھ کر ناشتہ کروں گی اور تمہیں ہارٹ اٹیک نہیں آئے گا۔ کبھی کبھی میں اپنے بائیں کندھے والے فرشتے کو ذرا سکون دینا چاہتا ہوں، اس لیے ایسی عنایات کرتا رہتا ہوں۔ وہ کتابوں کو کپڑے سے صاف کر رہا تھا۔ تمہاری فرشتوں سے ایسی عقیدت دیکھ کر میری آنکھیں بھر آئیں، میرا مسکرا کر کہتے ہوئے میز کے گرد فرش پہ بیٹھ گئی۔ کیس بغیر کچھ کہے کتابیں صاف کرتا رہا، وہ ناشتہ کرتی رہی۔ کیس اس سے ہلکی پھلکی باتیں کرتا رہا۔ جب وہ سیر ہو کر کھا چکی تب کیس نے پہلا سوال داغا، تم محب سے کیوں ڈرتی ہو؟ وہ چند لمحے خاموش رہی، پھر آہستگی سے کہا، ڈر مختلف قسم کے ہوتے ہیں۔ وہ بات کرنے کو تیار تھی۔ تمہارا ڈر کس نوعیت کا ہے؟ اس کے ہاتھ میں اب سرخ رنگ کے سر ورک والی کتاب تھی، ایک مشہور جرمن لکھاری کی کتاب کا پہلا ایڈیشن۔ ذلت کا ڈر۔ جب میں اس کا فون نہیں اٹھاتی تب وہ ایزل کو اپروچ کرتا ہے اور اگر کر لے تو اس کو میرے حوالے سے بھڑکاتا ہے، مجھے گالیاں دیتا ہے اور وہ کہتے کہتے رکی، اپنی انگلیوں پہ چکنائی دیکھی اور اس نے کتاب کے اندر نیلی روشنائی سے لکھے نوٹ کو پڑھا۔ بے اختیار کوئی پرانا دوست یاد آ گیا۔
اور وہ اسے کہتا ہے میں ایک گھٹیا عورت ہوں جو اپنے سابقہ عاشق کے پاس رہنے کے لیے گئی ہوں کیونکہ میرا دل میرے شوہر سے بھر گیا ہے۔ کیس کی مسکراہٹ لمحے بھر میں غائب ہوئی، وہ کتاب ہاتھ میں لیے ساکت رہ گیا۔ جب دو لوگ الگ ہوتے ہیں تو تعلق سے عزت اور شرم بھی الگ ہو جاتی ہے۔ محب میری بیٹی کو مجھ سے بدظن کر رہا ہے، مجھے اس سے ذلت کا ڈر لگتا ہے۔ تمہیں مجھے بتانا چاہیے تھا میرا، میں کیا تمہارے لیے اتنا ناقابل اعتبار ہوں؟ تم مصروف تھی کیس، کوئی تمہاری زندگی میں آ گیا ہے، میں تم پہ بوجھ نہیں بننا چاہتی۔ کیس نے کتاب نیچے رکھ دی اور پوری طرح میرا کی طرف متوجہ ہوا۔ میں مصروف نہیں، ڈسٹرب تھا، مجھ سے معاملات نہیں سنبھالے جا رہے۔ معاملات یا محبت؟ گھٹنے سینے سے لگائے، تھوڑی ان پہ ٹکائے دلچسپی سے پوچھا گیا۔ کیس نے بے بسی سے شانے اچکائے۔ باخدا میں نے ایسی ڈھیٹ عورت آج تک نہیں دیکھی، اتنی بار معافی مانگ چکا ہوں لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہوتی۔ کہتے ہیں مشورہ اس سے لینا چاہیے جو کسی کام میں بہت کامیاب رہا ہو یا بالکل ناکام۔ تم تو دونوں کیٹیگریز میں نہیں آتی۔ تم خود کون سا ریلیشن شپ میں ہو؟ سچویشن شپ کے بارے میں تو بتا ہی سکتی ہوں۔ وہ خفا ہوئی۔ اس پل ملازم ٹرے میں 2 بھاپ اڑاتے مگ لیے اندر آیا۔ کیس کے سامنے چائے اور کافی میرا کے آگے رکھی۔ وہ پلٹ گیا تو میرا نے تعجب سے کیس کو دیکھا۔ تم چائے کب سے پینے لگے ہو؟ تمہیں تو زہر لگتی تھی، اب اچھی لگتی ہے۔ کیونکہ اسے اچھی لگتی ہے، وہ ترکی بترکی بولی۔ کیس مبہم سا مسکرایا، کہا کچھ نہیں۔ جس سے محبت کرو اس کے لیے وہ عادت نہ اپناؤ جو اسے پسند ہو، بلکہ وہ عادتیں ختم کرو جو اسے ناپسند ہو۔ کتابوں کے ڈھیر کے درمیان علم و ادب کی 4 دیواری کے گرد میرا سرور کمبیر نے کچھ ایسے لفظ کہے کہ ریک کی کتابوں کو افسوس ہوا۔ ان الفاظ کی جگہ تو ان کے پنوں میں تھی۔ تم نے بتایا نہیں وہ کیسی لڑکی ہے؟ مجھے دیکھ لو، مجھ سے ملو، پھر اسے دیکھنے اور اس سے ملنے کی تمنا نہیں رہے گی۔ وہ میری سول میٹ ہے۔ تم سے ناراض کیوں ہیں؟ اس نے کافی کا مگ لبوں سے لگایا۔ میں نے غصے میں آ کر اسے بدتمیزی کر دی تھی، حالانکہ وہ اسی کی حقدار تھی، لیکن اب اس کا دل رکھنے کے لیے معافی مانگ لی، جو کہ میں نہیں مانگتا۔ میرا چند پل نہ سمجھی سے اسے دیکھتی رہی۔ کیس اس کی نظروں سے جھلایا۔ تم نے کہا تم دونوں سول میٹس ہو، پھر تمہیں کیا لگتا ہے وہ معافی اور کور اپ نہیں سمجھ سکتی؟ کتابوں کے درمیان بیٹھے کیس کی رنگت پھیکی پڑی، مگر اس نے ہار نہ مانی۔ واٹ ایور، عورتیں مردوں کو بہت کچھ معاف کر دیتی ہیں، مار پیٹ، گالم گلوچ، ذلت اور اس سے بھی بڑی بڑی چیزیں۔ عورت یہ کام 2 صورتوں میں کرتی ہے، ایک مجبوری جو کہ مجھے نہیں لگتا تمہاری سول میٹ میں ہوگی، دوسرا اس کا پسندیدہ مرد۔ تم اس کے پسندیدہ مرد ہو؟ میرے علاوہ کون ہو سکتا ہے؟ اس گفتگو میں پہلی بار کیس کو اپنی طرف سے لاجک غائب ہوتے محسوس ہوئے۔ وہ ایسے وکیل کی مانند تھا جو عدالت میں آتے ہی دلیل بھول گیا تھا۔ اگر میں نہیں بھی ہوں تو فرق نہیں پڑتا، وہ میری پسندیدہ عورت ہے اور بات یہاں ختم۔ وہ خائف ہو رہا تھا، کسی خیال، کسی گفتگو میں بھی وہ زینیا کو خود سے فاصلے پہ نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ محب بھی یہی سمجھتا تھا، میں اس کی پسندیدہ عورت ہوں تو بات ختم۔ اس نے میرے لیے کئی حربے استعمال کیے، مجھے بلیک میل کیا۔ شادی کے شروعاتی مہینے وہ مجھ پہ چاہتے لٹاتا رہا، لیکن مرد شارٹ ٹیمپر ہوتے ہیں، جلد حوصلہ کھو دیتے ہیں۔ وہ بھی فرسٹریشن کا شکار ہو گیا، اور مرد کے پاس فرسٹریشن اتارنے کا سب سے محبوب طریقہ مار ہوتی ہے۔ وہ تنزیہ مسکرائی۔ میں محب نہیں ہوں، میں اسے مار نہیں سکتا۔ وہ بے چین ہوا۔ شاید تمہارے پاس اپنی فرسٹریشن اتارنے کا کوئی اور طریقہ ہو؟ میرا نے کیس کے چہرے پہ واضح بےکلی دیکھی۔ اگر وہ تمہاری سول میٹ ہے تو اس سے رعایت کی امید مت رکھنا۔ مرد ہمیشہ کہتا ہے محبت تو معصوم عورت سے ہوتی ہے، میں بتاؤں ایسا کیوں کہتا ہے؟ وہ میز پہ کوہنیاں رکھے آگے کو ہوئی۔ معصوم عورت قابو میں جلدی آ جاتی ہے، مرد حاکم ہے، وہ حاکم رہنا چاہتا ہے۔ اپنے ٹکر کی عورت سے اسے محبت ہو سکتی ہے، ایک ناکام محبت۔ وہ پیچھے ہوئی، چائے کافی ٹھنڈی پڑ چکی تھی، کچھ تھا جو کیس کے دل میں کھپ گیا تھا اور وہ اسے نکال نہیں سکتا تھا۔ کیا کوئی طریقہ ہے جس سے میں فرسٹریٹ نہ ہوں، یا کچھ ایسا جس سے میں اس کی انفرادی حیثیت تسلیم کر لوں؟ مجھے ٹریجک اینڈنگ سے خوف آتا ہے۔ میرا اپنی جگہ سے اٹھی اور اس کے ساتھ آ کر بیٹھی۔ دونوں نے ایک ساتھ ریک سے ٹیک لگا لی۔ دونوں کی نظریں سامنے والی دیوار پہ جم گئیں، وہ دیوار جس پہ ان دونوں کے برے بچپن کی کہانی نشر ہو رہی تھی۔ وہ دونوں ایک گھونسلے کے پرندے تھے۔ وہ مہدی سے نفرت کرتا تھا کیونکہ وہ اپنی ماں سے محبت کرتا تھا۔ میرا مختلف تھی، وہ اپنی ماں سے اتنی نفرت کرتی تھی جتنی کمبیر خاندان کا کوئی اور فرد۔ عورتیں پیس میکرز ہوتی ہیں عبداللہ، ساری زندگی انہوں نے ڈھیر سارے خواب دیکھے ہوتے ہیں، مگر ان تمام خوابوں میں ایک خواب کی ترجیح حاصل ہوتی ہے، اچھی شادی۔ وہ دھیرے دھیرے کہہ رہی تھی۔ اگر اسے پسندیدہ مرد نہ بھی ملے تو وہ ایڈجسٹ کر جاتی ہے، عزت اور درگزر کی وافر مقدار کے ساتھ۔ عورت کی چھٹیس بہت تیز ہوتی ہے، تم اس کے ساتھ کھیل کھیلنا بند کرو، جو ہو وہی بن کر سامنے جاؤ، منہ سے نہیں، عمل سے اسے باور کرواؤ کہ وہ تمہیں معاف کر دے گی۔ اس نے پہلے بھی کیا ہوگا، ہے نا؟ کیس کو یاد آیا وہ اسے چوری کا الزام لگا کر نکال چکا تھا، مگر واپس اس کے پاس جاتے ہوئے اس نے دل سے اپنی غلطی درست کی تھی اور زینیہ حاکم اسے معاف کر چکی تھی۔ اسے ٹریگر کرنا چھوڑ دو، ورنہ اپنی عزت اس کے دل میں کھو دو گے، اور جس مرد کی عورت عزت نہیں کرتی وہ اس کے ساتھ نہیں رہتی۔
کیس نے خاموشی سے ریک کی ٹیک چھوڑی۔ اس کمرے میں اس نے دنیا کے نامور لکھاریوں کی کتابیں جمع کی تھیں۔ اس سے ان کتابوں میں لکھے اقتباسات ازبر تھے۔ پھر ایک زینیہ حاکم، وہ ایک عورت کیا شے تھی جسے وہ خود سے نہیں سمجھ سکا۔ میرا بھی سیدھی ہو بیٹھی اور ایک کپڑا اٹھا کر اس کے ساتھ کتابیں صاف کروانے لگی۔ وہ خاموشی سے کتابیں صاف کرتی ہوئے کئی بار انہیں کھول کر دیکھ لیتا تھا۔ کوئی نوٹ، کوئی تاریخ، کوئی انسان، اسے بہت کچھ یاد آ جاتا۔ یوں ہی ایک کتاب کے اوراق پلٹتے ایک ہائی لائٹڈ سطر پہ وہ تھم گیا۔ وہاں بے حد صاف واضح لکھا تھا، شاہ لطیف لکھتے ہیں، عورت عشق کی استاد ہے۔ وہ کئی لمحے اس سطر کو دیکھتا رہا، کبھی میرا کو، کبھی سطر کو۔ فجر کو قضا ہوئے کئی ساعتیں بیت چکی تھیں۔ رات بھر بارش برستی رہی تھی۔ اکتوبر نومبر میں اسلام آباد یوں ہی آسمان کے آنسوؤں سے بھیگا رہتا تھا۔ گلی میں اسٹریٹ پولز کی مدھم روشنی تھی۔ درخت دھل کر صاف ہو چکے تھے۔ سرمئی سڑکوں پہ پانی جمع تھا۔ اسی پانی کے بھری ہوئے پیالے میں کسی دراز قد مرد کا عکس بن رہا تھا۔ وہ گیلے پتھر اٹھاتا اور انہیں بالکنی کی طرف پھینکتا۔ اس کے عقب میں اس کی سیاہ گاڑی کھڑی تھی جس کے ڈرائیور کو وہ گھر روانہ کر چکا تھا۔ اس کے چہرے پہ تھکاوٹ تھی مگر خوشی بھی۔ اس کی آنکھ گرل سے لگتے پتھروں کی آواز سے کھلی تھی۔ وہ ابھی ابھی سونے کے لیے لیٹی تھی۔ آج کل اس کی راتیں یوں ہی شب خوابی کا شکار تھیں۔ پیروں میں سلیپر ڈالے وہ بالکنی کی طرف چلی آئی۔ گیلی گرل پہ ہاتھ رکھ کر نیچے دیکھا تو اس کی ریڑھ کی ہڈی تک سنسناہٹ دوڑ گئی۔ یہ یخ گرل نہیں تھی، یہ سامنے کھڑا مرد تھا جس کے ہاتھوں میں چھوٹے چھوٹے پتھر تھے۔ زینیہ کو دیکھ کر وہ مسکرایا، وہ نہیں مسکرائی۔ گہرے سبز رنگ کی گھٹنوں تک آتی شرٹ کے ساتھ سفید رنگ کی گھیردار ٹراؤزر والی لڑکی مہدی کمبیر کو وہ سکون دے رہی تھی جو اسے مصر، اردن، مراکش نہیں دے سکے تھے۔ وہ اس کے لیے دنیا چھوڑ کر آیا تھا۔ ایک سیاح کسی کے لیے اس سے بڑی قربانی نہیں دے سکتا تھا۔ میں نے آپ کو مس کیا سرکار، اس کی آواز ویران گلی میں گونجی۔ زینیہ بس اسے دیکھتی رہی۔ وہ واقعی اس کے سامنے تھا؟ کیا واقعی؟ اس کی عدم موجودگی میں اس سے ہجر کا اندیہ دینا آسان تھا۔ اس کی موجودگی میں اس کی سبز آنکھوں کے سامنے خود پہ بند باندھنا مشکل تھا۔ کون تھا یہ شخص؟ کیا پڑھ کر پھونک رہا تھا؟ کیسی اندیکھی زنجیریں تھیں جو زینیہ حاکم کو اس سے نتھی کر رہی تھیں؟ وہ 12 مضامین میں عبور رکھتی تھی۔ ملکی اور غیر ملکی کرنٹ افیئرز اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں تھے، مگر یہ سامنے کھڑا شخص یہ کیسے اسے بے بس کر رہا تھا؟ یہ اس کے دل سے کیوں جڑا ہوا تھا؟ یہ جواب مشکل تھا۔ فون کی چنگھاڑتی آواز پہ وہ ہوش میں آئی۔ مہدی کمبیر موبائل کان سے لگائے ہوئے تھا۔ وہ اسے بلاک کر چکی تھی، پھر وہ کال کیسے کر رہا تھا؟ غائب دماغی سے وہ اندر گئی۔ شہزل کے موبائل پہ مہدی کی کال آ رہی تھی۔ وہ موبائل کان سے لگائے باہر آئی۔ دھند سے بھری گلی میں اب ہلکی ہلکی بارش دوبارہ شروع ہو گئی تھی۔ آپ کب واپس آئے؟ وہ واپس بالکنی میں آ کر کھڑی ہوئی۔ ہلکی بوچھاڑ اس کے چہرے پہ پڑنے لگی۔ آج بلکہ سیدھا ایئرپورٹ سے یہاں آ رہا ہوں۔ آپ نے تو ابھی کچھ وقت رہنا تھا وہیں۔ وہ خود پہ بند نہیں بٹھا سکی۔ مہدی کمبیر کے سامنے سارے فلٹرز اتر جاتے تھے۔ کیا کوئی مسئلہ ہو گیا تھا؟ سب ٹھیک تھا، وہ چھاڑ میں بھیگتا مرد دھیرے سے بولا۔ نظریں بالکنی میں کھڑی لڑکی پہ جمی رہیں۔ بس دنیا سے سکون یکدم رخصت ہو گیا تھا، اس لیے چلا آیا۔ اور یہاں کیا ہے؟ مہدی چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، پھر بے حد مدھم لہجے میں بے حد آہستگی سے بولا، یہاں سکون ہے، ڈھیر سارا سکون، ایسا سکون ساری دنیا میں نہیں ہے۔ کہتے ہوئے وہ مسکرایا۔ مجھے آج پتہ چلا ہے دنیا تو بہت اوور ریٹڈ ہے، سکون تو سارا یہی ہے اس شہر میں۔ وہ اسے دیکھ کر اسی کے لیے کہہ رہا تھا، اتنا تو زینیہ جان گئی تھی۔ اس کے انہی الفاظ پہ وہ جیسے چونک کر ہوش میں آئی۔ اسے یہ سب نہیں کہنا چاہیے، اسے اس وقت یہاں نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کو اس وقت یہاں نہیں ہونا چاہیے، میں موضوع گفتگو نہیں بننا چاہتی، وہ بیگانگی سے بولی۔ مہدی نے اس کی بات کو ہوا میں اڑایا۔ تم نے مجھے اب تک ان بلاک نہیں کیا۔ وہ ایک ماہ بعد واپس آیا تھا، ویسے ہی حشاش بشاش، ویسے ہی بے فکر۔ میں نے تمہیں اپنے نئے انسٹاگرام اکاؤنٹ سے میسج بھی کیا تھا، تم نے دیکھا ہی نہیں۔ وہ جوتوں کی کینچی بنائے گاڑی سے ٹیک لگا گیا تھا۔ گردن اٹھائے وہ بالکنی میں کھڑی لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ یہ حصہ ہاسٹل کی دائیں جانب تھا، سیکیورٹی گارڈز یہاں سے فاصلے پہ تھے۔ ہماری آخری ملاقات اتنی خوشگوار نہیں تھی کہ میں آپ کو کالز کرتی یا پھر آپ کے ٹیکسٹ کے جواب دوں۔ مروت بھی کوئی چیز ہوتی ہے، مجھے مروتیں نبھانی نہیں آتی۔ سرد مہری بڑھ گئی۔ تم ٹھیک ہو؟ مہدی آنکھیں سکیڑے اسے دیکھنے لگا۔ یہاں سے اس کی آنکھیں دیکھنا مشکل تھا، بارش اس کا منظر دھندلا کر رہی تھی یا کوئی بدگمانی۔ اگر میں ٹھیک ہوں تو یہ آپ کا مسئلہ نہیں، اور اگر نہیں ہوں تو یہ بھی آپ کا مسئلہ نہیں۔ میں تم سے ملنے آیا تھا یار۔ وہ اسے یہ نہیں بتا سکا کہ اپنے شیڈیول پہ لعنت بھیج کر، ہوٹل کی بکنگ کے پیسے بھاڑ میں جھونک کر، اپنے شو کینسل کر کے، ہر پلان، ہر رونق پہ لعنت بھیج کر وہ گھر واپس آیا تھا۔ وہ گھر جس سے 2 گلی پاروں سے وہ عورت ملتی تھی جو اسے گھر جیسا احساس دیتی تھی۔ کیوں آئے ہیں؟ لا تعلقی ہنوز قائم رہی۔ تم سے ملنے، اور تمہارے لیے آنے کا پرمٹ ہے میرے پاس، وہ بہت جلد ختم ہونے والا ہے۔
یعنی تم اپنے فیصلے پہ قائم ہو؟ اس کے لبوں کی ایک زخمی مسکراہٹ نے چھوا۔ زینیا کی سرد مہری میں البتہ کوئی فرق نہیں پڑا۔ اس کی آنکھیں جیسے مہدی کو پہچانتی نہ ہو۔ مہدی کے لیے یہ سب دیکھنا مشکل ہوا۔ مجھے نہیں لگتا مجھے میرے فیصلے پر نظر ثانی کی کوئی ضرورت ہے یا کوئی وجہ تھی۔ ہمارے درمیان یہی طے ہوا تھا۔ ہر بات زبان سے طے نہیں ہوتی سرکار۔ میرے لیے ہر بات زبان سے ہی طے ہوتی ہے۔ اور دل؟ بارش اسے بھگو رہی تھی، سرد ہوائیں اسے ٹٹرنے پہ مجبور کر رہی تھیں، مگر وہ اس یخ تاثر سے زخمی ہو رہا تھا جو اس لڑکی کے لہجے میں تھا۔ زینیا استہزائیہ مسکرائی۔ دل کیا ہے؟ جسم کو خون پہنچانے والا ایک عضو؟ میں اسے سر نہیں چڑھاتی۔ مہدی خاموش رہا، سارا جوش ٹھاک کی طرح بیٹھ گیا تھا۔ گھر کے دروازے پہ جیسے خاردار تاریں لگ گئی تھیں۔ وہ اندر داخل ہوتا تھا تو جسم زخمی ہونے لگتا تھا۔ وہ اس قلیل سے وقت میں اس سے اتنا دور کیسے چلی گئی؟ میں تمہارے لیے واپس آیا ہوں۔ اس نے ایک ایک لفظ ٹھہر ٹھہر کر ادا کیا۔ زینیا کا دل اس کے ہر لفظ پہ تھما تھا، مگر اس نے تاثرات کو پگھلنے کی اجازت نہیں دی۔ آپ اپنی محبت کے پاس گئے تھے، پھر میرے لیے آنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہمارے درمیان ایسا کیا ہے جو آپ میرے لیے آئیں؟ تم مجھ سے ناراض ہو؟ کسی نے تم سے کچھ کہا ہے؟ میری یہ جرأت! اور آپ سے کیوں ناراض ہونا مجھے؟ آپ ہیں کون؟ یہ زینیا دوبارہ سے دھندلا پردہ بن گئی تھی جس کے پار کوئی کچھ نہ دیکھ سکے۔ تم میرے لیے اہم ہو، وہ چہرے پہ ٹھہری نمی کو صاف کرتے ہوئے بولا۔ بالکل اسی طرح جیسے شنایا اہم ہے، وہ تڑک کر بولی۔ آپ کے لیے بہت سی عورتیں اہم ہیں کمبیر صاحب۔ آپ کا ساتھ بہت سی عورتوں کو میسر ہے اور بہت سی عورتوں پہ آپ کی نظر التفات ہیں۔ زینیا حاکم کس نمبر پہ آتی ہے کسی کو کیا معلوم؟ یہ ساری بکواس کس بارے میں بتانا پسند کرو گی؟ وہ ساری مروت بلائے طاق رکھتی ہوئے درستی سے بولا۔ یہ لہجہ کمبیر محل کے ملازماؤں کے لیے سنبھال کر رکھیں۔ زینیا حاکم سے بات کرتے ہوئے ادب یاد رکھا کریں۔ وہ تلخی اور دو ٹوک انداز میں کہہ کر فون بند کر چکی تھی۔ مہدی متعجب نظروں سے بالکنی میں دیکھتا رہا اور وہ اس ٹھنڈی گرل سے ہاتھ ہٹاتے ہوئے اندر کی جانب بڑھ گئی تھی، یوں جیسے وہ مہدی کی زندگی سے بھی رخصت ہوئی ہو۔ مہدی اپنی جگہ کھڑے کھڑے ساکت ہوا۔ یہ وہ زینیا نہیں تھی جسے وہ چھوڑ کر گیا تھا۔ یہ وہ زینیا بھی نہیں تھی جس کے لیے وہ واپس آیا تھا۔ یہ وہ زینیا نہیں تھی جسے وہ جانتا تھا۔ اجنبیت کی ایک دیوار ان دونوں کے درمیان حائل ہو چکی تھی۔ سیاح جس کے لیے کشتی چلا کر آیا تھا وہ اس کے قدموں سے زمین کھینچ چکی تھی۔ ان دونوں کے درمیان کچھ آ گیا تھا، شاید بدبختی۔ کچھ چیزیں انسان کے بس میں نہیں ہوتیں، کچھ معاملات اس کے ہاتھ سے یوں نکل جاتے ہیں جیسے ہاتھ سے ریت۔ قیسم کی عمارت میں زینیا حاکم کا پہلا قدم ایسا ہی تھا، بے بس اور لاچار۔ قیسم سے کیا وہ معاہدہ اسے پاتال سے کھینچ کر یہاں لاتا تھا۔ آج یہاں آتی ہوئی اس نے کئی بار سوچا تھا اگر عبداللہ سے اس کا کوئی کاغذی معاہدہ ہوتا تو زینیا بھی اسے گریبان سے پکڑ کر گوادر لے آتی، مگر یہ لایا جانا بھی بھلا نہ ہوا۔ ایسے آنے پہ خوش آمدید نہیں ماتم ہوتے ہیں۔ اپنے اسٹوڈیو میں بیٹھے ہوئے وہ پچھلے ماہ کھینچی گئی تصاویر کو بددلی سے ایڈٹ کر رہی تھی۔ اسٹوڈیو خالی تھا، باقی سب اپنا کام وقت سے پہلے جمع کروا چکے تھے اور وہ اس وقت اس خالی اسٹوڈیو میں کام کرنے پہ مجبور تھی۔ گہرے نیلے رنگ کی سلک شرٹ جس کے بین گلے پہ سفید موتی لگے تھے اور ہم رنگ دوپٹہ سر پہ جمائے، گھنے لمبے بالوں کو بیچ کی مانگ نکال کر مضبوط چٹیا میں گوندھے، وہ 1 سال قبل والی زینیا حاکم لگ رہی تھی، اپنے کام میں مگن، ساری دنیا سے بے نیاز اور اکھڑ۔ مان اس کی نظر راہداری کی طرف اٹھی اور پھر پلٹنا بھول گئی۔ نیوی بلو 3 پیس میں ملبوس، موبائل کان سے لگائے وہ ہنستے ہوئے کسی سے کچھ کہہ رہا تھا، سامنے سے کچھ کہا تھا اور اس نے کیس کمبیر کو اب مزید دل کھول کر ہنستے ہوئے دیکھا۔ شیشے کی ریلنگ کے ساتھ کھڑا وہ خوش دلی سے سامنے والے کی بات سن رہا تھا۔ وہ بس اچھا دکھتا تھا، لیکن وہ یقین سے کہہ سکتی تھی کہ جو عورت بھی کیس کمبیر کو دیکھتی ہوگی انہیں وہ صرف اچھا نہیں لگتا ہوگا، اس میں کوئی کشش تھی کہ وہ اپنے دیکھنے والی نظر کو خود سے باندھ دے۔ یہ وہ آدمی تھا جسے دیکھنے کی چاہ زینیا نے کئی برس کی تھی۔ اسے لگا تھا وہ واپس آ جائے گا تو وہ ایک بار پھر اس کے سحر میں لپیٹ لی جائے گی، مگر اسے حیرت ہوئی، بے تحاشا حیرت، جب عبداللہ کا اثر اس کے دل سے ختم ہوا۔ ہاں وہ اسے دیکھ رہی تھی مگر نگاہوں میں اشتیاق نہیں تھا۔ وہ ہنس رہا تھا اور اس کی ہنسی زینیا کے دل پہ اثر چھوڑنے میں ناکام رہی۔ اس کا چہرہ، اس کے نقوش، وہ قد کاٹ اسے حفظ کرنا تھا مگر نہیں ہوا۔ ذہن کے پردوں پہ کوئی اور شخص رقم ہو چکا تھا۔ وہ وہیں راہداری میں کھڑا تھا جب بیزار چہرے والا مہدی بھی اس کے سامنے آ کر ٹھہرا۔ اس نے کیس کو کال ختم کرنے کا اشارہ کیا۔ عام چہرہ، معمولی سی ذہانت، اس میں کچھ بھی ایسا نہیں تھا کہ کوئی لڑکی کیس کمبیر کے سامنے اسے دیکھتی، مگر زینیا دیکھ رہی تھی۔ محبت اگر زاویے بدلتی تھی تو سنہری آنکھوں کے زاویے بدل چکے تھے۔ مہدی اب اسی دنیا کا سب سے پرکشش مرد لگتا تھا۔ عبداللہ ایک سراب تھا جس کے پیچھے وہ لمبا عرصہ بھاگتی رہی، اور مہدی کمبیر وہ حقیقت تھا جس سے ہاتھ بڑھا کر چھونے سے ڈر لگتا تھا۔ مہدی ہی وہ خواب تھا جس کے لیے اس نے کسی جادوئی چھڑی کی خواہش کی تھی۔
اس کی نظروں کی تپش سے مہدی نے گردن پھیر کر دیکھا۔ شیشے کے پار وہ اسے تک رہی تھی، چہرے پہ کئی ملمے چڑھا رکھے تھے، مگر مہدی ان پردوں کے پار دیکھ سکتا تھا۔ 1 سال قبل گوادر کے تہہ خانے میں بھی اور 8 سال بعد قیسم کی اس شاہانہ آفس میں بھی۔ تکون کے تیسرے سرے کی نظر بی اختیار اسی طرف اٹھی۔ اسے وہ عورت نظر آئی جس کا ہونا ہی نعمت تھا۔ وہ اسی طرف دیکھ رہی تھی کہ ایسی تصور بھی نہیں کرنا چاہتا تھا کہ وہ اس کے علاوہ کسی کو دیکھ سکتی ہے، اور وہ کسی مہدی کمبیر ہوگا۔ کہانیوں کو کئی بار وقت سے پہلے سچائی بتا دینی چاہیے۔ اس نے موبائل کان سے اتارا اور ایک نظر مہدی کو دیکھا۔ میں شام میں گھر آ کر بات کرتا ہوں۔ یہ ویڈیوز ہر طرف وائرل ہو رہی ہیں اور تم مجھ سے شام میں بات کرو گے؟ مہدی دبا دبا غرایا۔ ویڈیوز تمہاری ہیں، مسئلہ تمہارا ہے، میں تمہارے باپ کا نوکر نہیں ہوں جو تمہارا ہر مسئلہ فکس کرتا رہوں۔ وہ جواب سرد مہری سے بولا، پھر ایک بھی نگاہ غلط اس پہ ڈالے بغیر وہ ایک دھڑلے سے اسٹوڈیو کی طرف بڑھ گیا۔ مہدی اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ نظریں زینیا سے ملیں تو وہ بے رخی سے نگاہیں موڑ گئی۔ مہدی کے لیے یہ بے رخی نئی نہیں تھی، مگر آج دل بہت بری طرح دکھا تھا۔ کیس اس کے قریب سٹول کھینچ کر بیٹھ رہا تھا۔ مہدی نے اپنے سارے جسم میں تناؤ سا محسوس کیا۔ وہ اس کا لیپ ٹاپ کھٹ سے بند کر رہا تھا۔ مہدی کے ہاتھ کی مٹھیاں بھینچ گئیں۔ وہ اس سے کچھ کہہ رہا تھا۔ باہر کھڑے اس مرد کے بے اختیار جی میں آیا کہ اس کی زبان کھینچ لے۔ زینیا نے جواباً کچھ کہا اور اس سے زیادہ برداشت وہ نہیں کر سکا۔ اپنی کیفیات وہ خود بھی سمجھنے سے قاصر تھا۔ لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہ چلا گیا تھا۔ اندر شیشے کے اس اسٹوڈیو میں وقت کی سوئیاں چند لمحے پیچھے کرو تو گیس سٹول کھینچ کر زینیا کی دائیں طرف بیٹھا تھا۔ ویلکم، وہ جواب دیے بغیر لیپ ٹاپ پہ ٹائپ کرتی رہی۔ اس کے کلون کی خوشبو، اس کا وجود زینیا کے دل میں اشتعال بھرنے لگا۔ اپنے گھر والوں کو بتایا تم نے؟ وہ اب بھی کچھ نہیں بولی۔ تم ٹھیک ہو؟ وہ اب کی فکر مندی سے بولا۔ جواب ندارت۔ کیس نے کھٹ سے لیپ ٹاپ کی اسکرین گرا دی۔ مجھے اگنور ہونا نہیں پسند، وہ ناگواری سے بولا۔ آپ میرے ذاتی معاملات میں دخل دے رہے ہیں اور مجھے یہ سب بالکل نہیں پسند، اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ میں آپ کے حکم کی غلام نہیں ہوں۔ وہ بازو سینے پہ باندھے تندھی سے بولی۔ ہم دونوں کے درمیان کچھ ذاتی بھی ہے؟ بالکل ہے، اور بہت کچھ ہے، بلکہ ہمارے درمیان ایسا کیا مختلف ہے؟ میں صرف قیسم کی ایک فوٹوگرافر ہوں۔ تم میری سول میٹ ہو۔ وہ ایک پل کے لیے بھی اس کے چہرے سے نگاہیں نہیں ہٹا سکا۔ یہ خوش فہمی آپ کو ہے، مجھے نہیں۔ زینیا نے گردن پھیر کر اسے دیکھا۔ وہ اس سے آنکھیں اس کے چہرے پہ ہی جمائی ہوئے تھا۔ تم HR گئی تھی، یہ شکایت کرنے کہ اس آفس کے مردوں سے تمہیں مسائل ہیں۔ تمہیں کس سے مسئلہ ہے؟ زینیا عجیب انداز میں مسکرائی، اندر تک جیسے آگ بھر گئی ہو۔ تمہاری ٹیم بھی تمہارے جیسی ہے، حالانکہ میں نے انہیں صاف صاف یہ بتایا کہ مجھے کیس کمبیر کے ارد گرد رہنے سے مسئلہ ہے۔ انہوں نے تمہارا نام نہیں لیا۔ کیس کی رنگت ایک لمحے میں سرخ ہوئی تھی، گردن کی نسیں تک ابھر آئیں۔ اس کا ہاتھ جیسے زینیا کے گردن تک جاتے جاتے رکا ہو۔ میرے متعلق آج تک کسی لڑکی نے ایسی کوئی بکواس نہیں کی، تمہاری جرأت کیسی ہوئی؟ مارے غیظ کے اس کی آواز لڑکھڑانے لگی۔ تمہیں کسی لڑکی کے ساتھ اس طرح سٹول کھینچ کر بیٹھتے ہو؟ اس طرح کسی بھی ورکر کے لیپ ٹاپ بند کر دیتے ہو؟ اسی طرح کسی بھی ورکر سے اس کے ذاتی مسائل پوچھتے ہو؟ تم مختلف ہو، اہم ہو میرے لیے۔ وہ سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ بے حد ضبط سے بولا۔ کیوں ہوں میں؟ نہیں رہنا چاہیے مجھے تمہارے لیے اہم۔ جو کچھ تم نے میرے ساتھ کیا اس کے بعد مجھے تمہاری شکل سے بھی نفرت ہے۔ تم نے مجھے سارے جہان میں ذلیل کیا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ عبداللہ نہیں آئے گا زینی، اس کا انتظار ترک کر دو۔ جب مجھے تمہاری سب سے زیادہ ضرورت تھی، جب مجھے لگا سب ٹھیک ہو جائے گا، تب تم نے مجھے سب کے سامنے رسوا کیا۔ وہ تمہارے باپ کو فون کر کے منع کر چکا ہے۔ وہ صرف اور صرف تمہیں اذیت دینا چاہتا ہے۔ وہ تم سے تمہارے باپ کا انتقام لے رہا ہے۔ میں نے تمہارے علاوہ کبھی کسی سے امید نہیں لگائی۔ تم نے مجھے ساری زندگی کے لیے ڈیمیج کر دیا۔ میں نے تمہارے علاوہ کسی کے لیے اپنی حنا نہیں ہاری۔ تم نے مجھے بے عزت کیا۔ تم نے ہر بار میرے ساتھ یہی کیا۔ وہ بلند آواز میں کہتی ہوئی رکی۔ پھر میں تمہارے بغیر رہنا سیکھ گئی۔ تم سے امیدیں ختم کر دیں، تم سے توقعات خاک کر دیں، اور تم آئے ہو۔ تم اب کیوں آئے ہو؟ وہ تک کر دوبارہ اسٹول پہ بیٹھ گئی۔ چہرے پہ رندھا ہوا تاثر رقم تھا۔ کیس پارٹ چہرے کے ساتھ اسے دیکھتا رہا، یعنی اس تعلق میں اس حد تک آگے جانے والا وہ اکیلا نہیں تھا۔ بس ہو گیا، اگر مزید گالیاں دینے کا یا پھر مجھے ذلیل کرنے کا موڈ ہے تو میرے آفس چلتے ہیں، وہاں ایک فائدہ ہے، آواز باہر نہیں جائے گی۔ وہ تلخ ہوا۔ زینیا نے اسے نہیں دیکھا۔ عبداللہ فی الحال اذیت کی اس انتہا کو نہیں پہنچا تھا جہاں وہ تھی۔ لاعلمی اسے مبارک، عذاب اسے مبارک۔ تم نے HR جا کر یہ کہا کہ میں تمہیں تنگ کرتا ہوں؟ اب کہ وہ کاٹ تار انداز سے بولا۔ زینیا کی آنکھوں میں آنسو مڑنے لگے۔ کیس بری طرح بیزار ہوا۔ اب اگر تم نے یہ رونے والا ڈرامہ کیا تو میں تمہاری آنکھیں نکال دوں گا۔ انگلی اٹھا کر وارن کیا۔ عزت جس طرح عورت کی ہوتی ہے اسی طرح مرد کی بھی ہوتی ہے۔ اگر اس دن میں نے تمہیں ذلیل کیا تھا تو آج تم مجھے کر چکی ہو۔ بتاؤ کیسے حساب دو گی تم؟ میری ٹیم کے سامنے مجھے رسوا کرنے کا حساب کیسے دو گی؟ اس نے ہاتھ زور سے میز پہ مارا۔ اندر آتی ایک ورکر سہم کر پیچھے ہوئی اور بغیر آس پاس دیکھے وہ باہر نکل گئی۔
باس غصے میں تھے، اپنی شامت کون لانا چاہے گا؟ زینیا نے خالی خالی آنکھیں اٹھا کے اسے دیکھا، ان آنکھوں میں کلک تھا۔ بغیر کچھ کہے اس نے اپنا لیپ ٹاپ کھولا اور چند بٹن دبا کر اسکرین اس کے سامنے کر دی۔ وہ قیسم کے کسی ملازم کی طرف سے بھیجی گئی نازیبا ای میلز تھیں۔ نامحسوس انداز میں قیس کے ہاتھ کی مٹھیاں بھینچ گئیں، آنکھوں میں سرخی دوڑ گئی۔ وہ زینیا حاکم سے انتہائی نازیبا مطالبات کر رہا تھا۔ تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ تم کہتے ہو ٹراما انسان کی شخصیت کو بدل دیتا ہے۔ غصے میں انسان وہ نہیں رہتا جو امیج اس نے بنا کر رکھی ہوتی ہے۔ اپنے کسی باس سے ہراس ہونا مجھے بھی غصہ دلا گیا تھا، اور غصہ مجھے تم پہ بھی تھا، لیکن میں نے صرف اس انسان کی شکایت جمع کروائی جس سے مجھے شکایت تھی۔ اصل انسان وہ ہوتا ہے جسے غصہ قابو کرنا آتا ہو۔ تمہیں غصہ قابو کرنا نہیں آتا کیس؟ وہ شل رہ گیا۔ اتنے دنوں سے وہ خود کو جو دلاسا دیتا رہا تھا وہ خاک ہوئے۔ تم سمیت یہاں ہر انسان آئیڈیل زندگی نہیں گزار رہا، لیکن ہر کوئی تمہاری طرح سیڈسٹ نہیں ہے۔ تم لوگوں کو سزائیں دیتے ہو، تم بغض پا لیتے ہو، بے عزت کرتے ہو اور معاف نہیں کرتے، معافی نہیں مانگتے۔ زخمی انداز میں کہتے اس نے پاس رکھے کاغذ پہ چند الفاظ گھسیٹے، پھر کیس کے آگے رکھا۔ میں نے اپنی دوست کی خاطر کانٹریکٹ کی شرط توڑی اور میں تم سے اس کے لیے معافی مانگتی ہوں۔ کیس نے کاغذ پہ لکھے معذرتی الفاظ پڑھے۔ ملال گہرا ہوا، وہ اس سے کسی معذرت کا خواہش مند نہیں تھا۔ تمہیں برا لگتا ہے تو تم اس امر کو یقینی بناتے ہو کہ سب کو ویسا محسوس کرواؤ۔ تم ہرٹ ہوتے ہو تو تم دوسروں کو ہرٹ کرتے ہو۔ تم کہتے ہو تم اس وقت غصے میں تھے، لیکن انسان کا اصل وہی ہوتا ہے جو وہ غصے میں ظاہر کرتا ہے۔ اس وقت تمہیں جیسے پتہ چلا کہ میں نے تمہاری شکایت کی، تم فوراً سے حساب لے کر آ گئے۔ میری غلطی، تمہاری غلطی، اور یہ ہو گیا سب برابر۔ تم ہر تعلق میں یہی حساب کتاب اور کاروبار کرتے ہو۔ وہ اسے یہ نہیں کہہ سکی کہ اپنی منگیتر سے بھی وہ یہی حساب کتاب کرتا رہا تھا۔ وہ بول رہی تھی اور کیس بامشکل گردن اٹھائے ہوئے تھا، ورنہ یوں لگتا تھا ابھی ڈھلک کر گرے گی۔ وہ جتنی کوشش کرتا تھا زینیا کو اس سے شکایات نہ ہوں، ہر دفعہ اس کی ہر کوشش دھری کی دھری رہ جاتی تھی۔ تمہاری طرف میرے کئی حساب نکلتے ہیں، کاش میں تمہیں وہ سب گنوا سکتی۔ کئی لمحے ان دونوں کے درمیان خاموشی رہی۔ وہ شاید نادم تھا، شاید نہیں۔ ایک غلطی تو خدا بھی معاف کر دیتا ہے۔ کافی دیر بعد وہ دھیرے سے بولا، اس لیے وہ خدا ہے اور میں انسان۔ کچھ انسان اپنے باپ کو بھی معاف نہیں کرتے، ان میں زینیا حاکم سر فہرست ہے۔ مہدی کے دیے اسباق پہ اس نے خود کو بدلنے کی کوشش کی تھی، مگر وہ کہانیوں والی کوشش تھی جس میں جادو کے ذریعے شہزادی حسین ہو جاتی ہے، مگر وقتی طور پہ۔ یہاں گھڑی نے 12 کا کانٹا بجایا، وہیں شہزادی اپنی اصل حالت میں آ جاتی ہے۔ حل کے لیے شہزادی کو جادو چھوڑ جدوجہد کرنی ہوگی۔ میں فکس کر رہا ہوں نا، تمہاری انا اتنی اونچی کیوں ہے؟ فکس کیوں کر رہے ہو؟ تم نادم کیوں نہیں ہو؟ فکس کرتے کرتے ایک دن تم تھک جاؤ گے اور پھر فرسٹریٹ ہوگے۔ مرد کی فرسٹریشن بہت بری ثابت ہوتی ہے۔ میرا جتنا نقصان تم نے کر دیا تھا تم کر چکے، اب خود کو بدلو۔ وہ جیسے تھک گئی، بیزار ہوئی۔ تم قسم چھوڑ رہی ہو؟ تم نے ملازمین سے کانٹریکٹ توڑنے کے سنگین نتائج کے بارے میں معلومات کروائیں۔ زینیا کا لیکچر اس پہ خاک اثر انداز نہیں ہوا۔ وہ ایک بار اپنے مطلب کی بات پہ آیا۔ زینیا گہری سانس بھر کر رہ گئی۔ چھوڑ سکتی ہوتی تو چھوڑ دیتی، قسم ہر کسی کے لیے خوابوں کی عمارت ہے، مگر میرے لیے ایک نائٹ میئر۔ اس نے لفظ نائٹ میئر پہ بے ساختہ نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس عمارت میں مجھے گھٹن ہوتی ہے، کاش میں اسے چھوڑ سکتی۔ وہ بے بسی بھری حسرت سے کہتی ہوئی اٹھی، اپنا سامان سمیٹا اور باہر نکل آئی۔ کیس شل سا اندر بیٹھا رہا۔ کیا اس کی ایک غلطی واقعی اس پہ اتنی بھاری پڑی تھی؟ راہداریوں میں قدم اٹھاتی لڑکی سب کچھ بھول کر آگے بڑھنے کی کوشش کی تھی۔ عبداللہ ایک بار پھر اسے تاریکیوں میں کھینچ لایا تھا۔ سٹیئرنگ وہیل پہ اس کے مضبوط ہاتھوں کی گرفت سخت تھی، آنکھوں میں سرد سا تاثر تھا۔ اس کے دل میں ہر گزرتے لمحے آگ بڑھتی جا رہی تھی۔ شنایا نامی اداکار سے اس کی اچھی دوستی رہی تھی۔ چند ماہ قبل اس کے بوائے فرینڈ نے جب اسے چھوڑ دیا تب مہدی اس کا لائف کوچ بنا تھا، اور آج صبح کسی تگڑی فالوئنگ والے پیج نے شنایا اور اس کی کچھ تصاویر پوسٹ کر دی تھیں۔ وہ تصاویر بظاہر عام سی تھیں۔ وہ دونوں کسی پارک میں واک کر رہے تھے۔ شنایا کسی بات پہ ہنس رہی تھی اور مہدی اسے دیکھ رہا تھا۔ اگلی تصویر میں وہ مہدی کے دونوں ہاتھوں میں کھانے پینے کی کچھ اشیاء تھیں اور وہ اس کے جوتوں کی لیسز باندھ رہی تھی۔ تصاویر وائرل ہو رہی تھیں، اس کے ڈی ایمز بھرتے جا رہے تھے۔ ایک بدنام زمانہ اداکارہ کے ساتھ اس کا اسکینڈل اسے خبروں میں ان کر رہا تھا، مگر مہدی کو یہ اپنے کریئر کا دھبا ہی محسوس ہوا۔ مسئلہ اس عورت کا کردار نہیں تھا، مسئلہ جھوٹ تھا، مسئلہ اس کی ریپوٹیشن تھی اور مسئلہ زینیا حاکم تھی۔ وہ ناراض تھی اور اگر وجہ یہ ہے تو وہ اس وجہ کو ختم کرے گا۔ سڑکوں پہ اندھا دھند گاڑی بھگاتے ہوئے بالآخر وہ ایک پوش علاقے میں داخل ہوا۔ بھورے رنگ کے ایک بنگلے کے سامنے گاڑی روکتے ہوئے اس نے ایک نظر اپنا چہرہ بیک ویو مرر میں دیکھا۔ اس کی آنکھیں ایک بار پھر رنگ تبدیل کر چکی تھیں۔ اس نے گاڑی ایک طرف لگائی، جیب تھپ تھپا کر اوزار کی موجودگی چیک کی۔ گارڈ نے ہر دفعہ کی طرح اس دفعہ بھی پرتپاک انداز میں استقبال کیا۔
وہ سر کے خم سے جواب دیتا اندر آیا۔ پورچ کی دائیں طرف لان تھا اور اس وقت وہ خالی تھا۔ ملازم اس کے لیے آگے بڑھائے۔ وہ ٹھہرا اور سنجیدگی سے استفسار کیا، ابراہیم صاحب کہاں ہیں؟ سر آپ ڈرائنگ روم میں۔ کم سنائی دیتا ہے؟ اس نے ملازم کی بات کاٹی۔ میں نے پوچھا ابراہیم کہاں ہے؟ اپنے کمرے میں۔ مہدی نے آنکھوں سے اسے مزید کہتے رہنے کا اشارہ کیا۔ اوپر سیڑھیوں سے دائیں طرف دوسرا کمرہ۔ وہ 2 قدم پیچھے ہوا۔ مہدی آگے بڑھا جب ملازم دوبارہ بولا، سر انہوں نے کہا ہے وہ کسی سے ملنا نہیں چاہتے۔ فکر مت کرو، میں کسی نہیں ہوں، تمہارے سر کے حساب سے میں ان کا مستقبل کا بہنوئی ہوں۔ بس خوش فہمی ختم کر کے 5 منٹ میں آ جاؤں گا۔ اس نے ہاتھ سے 5 انگلیوں کا نشان بنا کر دکھایا اور زینے پھلنگتا ہوا اوپر آیا۔ سفید رنگ کے چکنے ماربل پہ ایڑیوں کے بل گھوم کر اس نے اطراف کا جائزہ لیا اور دائیں طرف دوسرے کمرے کی جانب بڑھا۔ دروازہ نیم پا تھا۔ مہدی نے دھکیلا تو کھلتا ہی چلا گیا۔ اندر سنگھار میز کے سامنے باتھ روب میں ملبوس کھڑا شخص بالوں میں کنگھی چلا رہا تھا۔ کسی کو کمرے میں داخل ہوتے دیکھ وہ ٹھہر گیا۔ گردن موڑ کر جو ہی دیکھا، مہدی گمبھیر اپنے پورے قد کے ساتھ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ ابراہیم نامی مرد جس کی عمر کوئی 33-35 کے لگ بھگ تھی، اس کی رنگت واضح طور پہ پھیکی پڑی۔ اوہ تم کب آئے مہدی؟ وہ سنبھل کر بولا۔ مہدی کڑی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ آج صبح آیا، سوچا گھر جاؤں گا، کچھ وقت سکون سے گزرے گا، لیکن کچھ خبریں اڑ رہی ہیں میرے اور تمہاری بہن کے متعلق۔ اسے شاید فرق نہ پڑتا ہو لیکن مجھے بہت برا لگا یار، آرام بھی نہیں کر سکا میں۔ وہ آگے آیا اور ابراہیم کے عین سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ آنکھوں میں ٹھنڈک تھی۔ کچھ دن کا شور ہے یار، تھم جائے گا، ڈونٹ وری۔ وہ بے نیازی سے کہہ کر ایک بار پھر شیشے کی طرف متوجہ ہوا۔ میری ساکھ پہ اثر پڑ رہا ہے۔ 2 ماہ قبل میں نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ میں اپنے کلائنٹس کے ساتھ ذاتی تعلقات نہیں رکھتا۔ اس کے چہرے پہ ہلکا سا افسوس ابھرا۔ میرا وہ بیان بھی وائرل ہو رہا ہے اور یہ سب مجھے بہت برا لگ رہا ہے۔ اب سوشل میڈیا پہ ہمارا بس نہیں چلتا نا یار، ایزی رہو، کچھ نہیں ہوتا۔ اس نے کہتے ہوئے میز پہ دھری پرفیوم کی شیشی اٹھائی۔ مہدی نے گردن پیچھے پھینک کر ایک لمبی گہری سانس لی۔ شنایا کہ سوشل میڈیا تم ہینڈل کرتے ہو نا؟ ایسا کرو، اس کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ جاری کرو جس میں صاف صاف بتاؤ کہ مہدی کمبیر شنایا خطاب کا سگا نہ صحیح لیکن بھائیوں جیسا ہے اور ان دونوں کے درمیان کوئی تعلق نہیں۔ وہ متانت سے بولا، سہولت سے حل پیش کیا۔ تم خود کیوں نہیں کہہ دیتے یہ سب؟ ایک پیغام ہی تو ہے۔ واضح ڈٹائی۔ چند ماہ قبل ہی تمہاری بہن کا بریک اپ ہوا اور اس بریک اپ کی وجہ سے آج تک وہ مرد بیش ہو رہا ہے، کیونکہ ہماری عوام کو لگتا ہے کہ اسے چھوڑے جانے کی وجہ اس کا کردار ہے۔ تم چاہتے ہو توپوں کی تمام رخ میں اپنی طرف کر لوں؟ ابراہیم اس کی طرف مڑا۔ اس کی نظروں میں چیلنج تھا۔ دنیا کا کیا ہے، وہ تو کہتی رہتی ہے۔ مجھے پرواہ ہے دنیا میرے بارے میں کیا کہتی ہے، اور اس دنیا میں ایک عورت ہے، مجھے پرواہ ہے کہ وہ میرے بارے میں کیا سوچتی ہے۔ کون عورت؟ اس کی بھویں سکڑیں۔ میں ہر کسی کو اس کے بارے میں بتانا پسند نہیں کرتا۔ وہ آرام سے بیٹھ کے ایک کونے پہ جا کر ٹک گیا۔ ابراہیم نے کندھے اچکا، یوں جیسے اسے فرق نہ پڑتا، اس کی بہن کا نام صاف رہے بس۔ تمہاری وجہ سے ایک دن کے اندر اندر شنایا کی ریپو بدل رہی ہے۔ اس کے لیے کالز پہ کالز آنے لگے ہیں، اس کے کردار پہ لگے دھبے اتر رہے ہیں۔ اگر وجہ تم ہو تو کیا ہوا؟ کیا تم کسی لڑکی کے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتے؟ مہدی اپنی جگہ سے اٹھا، چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اس کے قریب آ کر رکا۔ چند پل ابراہیم کی آنکھوں میں دیکھتا رہا، پھر برق رفتاری سے اسے گھمایا اور شیشے سے لگایا۔ باتھ روب سے لٹکتا بیلٹ بجلی کی سی تیزی سے باہر نکالا۔ ابراہیم نے حرکت کرنے کی کوشش کی جب مہدی نے پوری قوت سے اس کی کمر پہ گھٹنا دے مارا۔ اگلے ہی لمحے وہ اس کی گردن میں بیلٹ ڈال کر ایک مرتبہ پھر اس کی ٹانگوں پہ لات مارتے ہوئے اسے گھٹنوں کے بل بٹھا چکا تھا۔ ابراہیم کو سانس لینے میں جتنی دشواری ہوتی، مہدی اس کی گردن پہ زور اتنا زیادہ بڑھاتا جا رہا تھا۔ آنکھوں میں بے رحمی تھی۔ مجھے ضرور فرق پڑتا اگر شنایا میری ماں، بہن یا بیٹی ہوتی، لیکن افسوس وہ نہیں ہے۔ ٹھنڈے شفاق انداز میں کہتے ہوئے گردن پہ بیلٹ کا زور بڑھاتے ہوئے وہ اس کے کان کے پاس جھکا۔ لیکن خوش قسمتی سے میری ایک بیوی ہے اور وہ مجھ سے ناراض ہے۔ میری ایک ریپوٹیشن ہے جو تمہاری بہن کی وجہ سے خراب ہو رہی ہے۔ میں ریپوٹیشن چھوڑ سکتا ہوں لیکن بیوی چھوڑنے جیسی شے نہیں ہے۔ اس نے ایک بار پھر اس کی پشت پہ دوبارہ گھٹنے سے ضرب ماری۔ جب وہ بالکل بے دھم سا ہو کر فرش پہ گرا تب مہدی کمبیر پنجوں کے بل اس کے قریب بیٹھا۔ میں نے ایک لمبا عرصہ تمہاری بہن کو وقت اور انرجی دی، صرف اس لیے تاکہ وہ زندگی میں کم بیک کر سکے، اس لیے نہیں کہ وہ میری زندگی کا کلائمیکس لکھے۔ اس نے جیب سے گن نکالی اور ابراہیم کی کن پٹی پہ رکھی۔ فرش پہ پڑا آدمی جہاں تھا وہیں تھم گیا۔ اس کی آنکھیں خوف سے پھیلیں۔ مجھے میری زندگی میں مسائل نہیں پسند، اس لیے میں امید کرتا ہوں شام تک یہ سارا شور تھم جائے گا، ہے نا؟ ابراہیم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ خوف نے جیسے اس کے تمام اعضاء مفلوج کر دیے تھے۔ اس کے حلق سے کوئی لفظ ادا نہیں ہو پا رہا تھا۔ مجھے تمہاری آواز نہیں آ رہی ابراہیم؟ اس نے پسٹل کا زور بڑھایا، ساتھ اسے بالوں سے پکڑ کر اس کا سر اونچا کیا۔ وہ درد سے بلبلانے لگا۔ میں کیا کر سکتا ہوں یار؟ شنایا سے بات کرو پلیز، شنایا سے۔
وہ گھگیانے لگا تھا۔ مہدی اپنی جگہ سے اٹھا اور اپنا بوٹ اس کے نیم رخ نظر آتے چہرے پہ رکھا۔ شنایا میری ماں ہے جو میں اس کی منتیں کروں؟ جو کرو گے وہ تم کرو گے، کیونکہ اس کا لایا پیسہ تم کھاتے رہے ہو، اسے تم مناؤ گے، اور مجھے یہ کام 2 گھنٹے کے اندر اندر چاہیے، ورنہ بھی تم مجھ سے اچھی طرح واقف نہیں ہو۔ بوٹ کی ایک زوردار ضرب اس کے چہرے پہ مارتے وہ چند پل رک کر اس کی اذیت دیکھتا رہا۔ سکون نہیں تھا، جروح میں اترا تھا، مگر اس کی چند گھنٹوں کی فرسٹریشن کا مداوع ہوا تھا۔ تم شیطان ہو مہدی، وہ خون تھوکتے ہوئے بولا۔ دروازے کی طرف جاتے ہوئے ابراہیم کے لفظوں پہ اس نے پلٹ کر دیکھا۔ صرف شیطانوں کے لیے تصدیق کرو، ورنہ میری معصومیت کے بہت چرچے ہیں۔ کمال درجے کی معصومیت سے کہتے ہوئے وہ دروازے سے باہر نکل گیا۔ زینے اترتی ہوئی وہ شنایا سے ٹکرایا۔ اسے دیکھ کر آج عجب انداز میں مسکرائی۔ مہدی بھی مسکرایا۔ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ میری وجہ سے ہوا ہے، آئی ایم سوری مہدی۔ کوئی بات نہیں، میں حل نکال چکا ہوں۔ اوہ واقعی؟ کیا؟ اس کے لہجے کا اشتیاق مصنوعی تھا۔ اوپر ابراہیم کے کمرے میں جاؤ، وہ تمہیں بتائے گا، اور پلیز اس پہ عمل کر لینا، ورنہ مجھے میری انرجی دوبارہ ضائع کرنی پڑے گی، اور میں تھوڑا سست ہوں۔ وہ آخری زینے پہ رکا، شنایا کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، ہلکا سا دبایا اور پھر آگے بڑھ گیا۔ ملازم جو اس کے لیے ٹرے میں جوس لیے آ رہا تھا، مہدی نے گلاس اچک لیا۔ تھوڑی دیر بعد اپنی گاڑی کی طرف جاتی ہوئی اس نے شنایا کی چیخ و پکار سنی تھی۔ تم انسان ہو یا شیطان؟ ایسے کون مارتا ہے؟ وہ پوری قوت سے غرا رہی تھی۔ مہدی نے جوس کا گلاس منہ سے لگایا، 2 گھونٹ میں سارا جوس کھٹا پیا اور گلاس دور اچھالا۔ یہ یقیناً میری بات نہیں ہو رہی، میں تو بہت معصوم ہوں۔ اگلے چند لمحات میں وہ جا رہا تھا ایسے جیسے کبھی وہاں آیا ہی نہ ہو۔ وہ آیا تھا کیا؟ اچھا جی، اس ایپیسوڈ کو یہاں پہ ہم اینڈ کرتے ہیں، اور مزہ آ رہا ہے۔ اب شکر ہے کم از کم زینیا کو تو پتہ چل گیا نا، اور یہ پھر کیا بے وقوفی کر رہی ہے۔ چلو ٹھیک ہے کہ تم عبداللہ کی طرف نہیں واپس جانا چاہ رہی، لیکن مہدی کو بھی میں چھوڑ دوں گی، کیونکہ اس نے ایک دفعہ کہا تھا کہ مجھے بھائی اور تم میں سے کسی کو چننے کا موقع ملا تو میں بھائی کو چنوں گا۔ یہ کیا بکواس ہے یار، اب تم دونوں اچھے سے رہتے، پر نہیں، اب پھر مہدی کوشش کرے گا، اور یہ تو وہی والی بات ہو گئی کہ دونوں ناراض، ایک ناراض ہوگا دوسرا منائے گا، پھر دوسرا ناراض ہو جائے گا پہلا منائے گا، یہ تو وہ والا سین چل جائے گا، اور مجھے اس سے الجھن ہوتی ہے۔ بس ایک کہانی کا مقصد ہو اور وہ مقصد پورا ہو جائے، یہ ادھر ادھر کی الجھنیں نا، یہ مجھے نہیں اچھی لگتی۔ خیر، ایک چیز جو ہے مجھے بہت اچھی لگی ہے وہ ہے کیس کسی سے ڈرتا نہیں ہے۔ وہ اس نے میرا کو بتا دیا ہاں مجھے زینیا پسند ہے، حالانکہ اس کی منگیتر بھی ہے، اور وہ آرام سے اس نے شہزل کو بھی بتا دیا کہ ہاں میں اس کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہوں۔ وہ آرام سے ایسے ہی کسی کو بھی بول دیتا ہے، اس نے اپنے چچا کو بھی بول دیا ہے۔ اچھا، وہ بڑا کلیئر ہے کہ ہاں مجھے دونوں چاہیے، اپنی منگیتر کو بھی میں نہیں چھوڑ سکتا اور اس کو بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ تو یہ مجھے تھوڑی کیس کی نا یہ بات اچھی لگی ہے کہ کم از کم وہ کلیئر ہے، اور ایسے باتوں کو گھماتا پھراتا نہیں ہے، اور بس وہ اپنے پلان پہ فوکسڈ ہے کہ ہاں اس نے یہ بھی بتا دیا کہ بلاج مر گیا، اور اب یہ بھی ہے کہ اب وہ میرے لیے تو یہ ٹھیک ہے۔ اور اس کے اپنے جو پرابلمس ہیں خیر وہ تو ہیں ہی ہیں، اور اس کی یہ ایک مجھے بات اچھی لگی ہے کہ وہ اپنی فیملی کا بہت خیال رکھتا ہے ہر طرح سے۔ میرا کو بھی ٹائم دے رہا ہے، اس پہ بھی دیکھ رہا ہے، ایزل سے بھی پوچھتا رہتا ہے، تو وہ صحیح نہ ساروں کو دیکھ رہا ہے کہ سارے اپنی اپنی جگہ پہ خوش ہوں اور سب کے پاس سب کچھ ہو، تو یہ اس کی اچھی بات ہے۔ اور باقی ہے تو وہ ٹاکسک، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ اور زینیا مجھے تھوڑی عجیب سا کریکٹر لگ رہی ہے، اس سے اتنے بلنڈر ہو رہے ہیں، اتنے زیادہ بلنڈر۔ پہلی بات ہے اسے بلاد سے شادی نہیں کرنی تھی، بلاد سے شادی کر لی، پھر اس نے گھر والوں کو نہیں بتایا کہ اس نے مجھے طلاق دے دی ہے، وہ بھی ہو گیا، پھر اس نے گھر والوں کو نہیں بتایا اور اس نے مہدی سے بھی شادی کر لی، ابھی تک کسی کو نہیں پتہ، اور ابھی تک وہ گھر والوں کو یہ بھی نہیں بتائے گی کہ کیسی عبداللہ ہے، اور اسے دکھ لگ رہا ہے۔ خیر اس کا دکھ تو میں فیل کر سکتی ہوں کہ اس کے یہ دکھ لگ رہا ہے کہ عبداللہ میرے ساتھ وفادار بھی نہیں تھا۔ وہ اب دیکھیں وفادار تو نہیں تھا نا، کیونکہ وہ اپنے آفس کی امپلائی زینیا کے ساتھ اب انٹرسٹڈ ہو گیا ہے، اپنی منگیتر زینیا کے ساتھ نہیں، تو وہ اس کی ایز اے منگیتر، ایکس منگیتر بن کے سوچ رہی ہے کہ اس نے اچھا نہیں کیا۔ اور لیکن مہدی کے ساتھ تو اچھی رہے نا، اب مہدی کو ہرٹ کرنے کا کیا فائدہ؟ اگر اس کو بھی چھوڑ دو گی پھر تو عبداللہ کے لیے بالکل ہی تم آسان شکار ہو جاؤ گی، ہے نا۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، آپ بتائیں آپ کو کیا لگتا ہے آگے کیا ہوگا۔ اچھا جی، دعا میں یاد رکھیں، اور چینل کو کر لیں سبسکرائب اگر آپ نے پہلے سے نہیں کیا ہوا تو۔ اور آپ کو پتہ ہے میرا ایک اور چینل بھی ہے پاک ناولز فار ایور، وہاں پہ بھی میں ناولز اپلوڈ کرتی ہوں، تو اگر آپ کو نہیں پتہ تو میں بتا رہی ہوں، اور اس کا میں لنک دے دوں گی کامنٹ سیکشن میں، اس کو بھی چیک آؤٹ کریں، وہاں پہ بھی کافی اچھے ناولز ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔